حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے سب ساتھی آپ سب کو خوش آمدید، اہلا وسہلا و مرحبا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں آسانی کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے، آمین. الحمدللہ ہم آج انشاءاللہ کتاب الصوم جو ہے اس کے چیپٹر جو پڑھیں گے آج ہم انشاءاللہ، وہ حدیث نمبر میرا خیال ہے یہ پچھلے کا لکھا ہوا ہے، ہم تو 204 سے آج نہیں، حدیث 178 سے پڑھیں، ہم آج 204 سے پڑھیں گے. بالکل آج ہمارا ڈے 5 ہے نا، تو ہم انشاءاللہ 204 سے لے کے 239 تک پڑھیں گے. 204 سے 239 تک انشاءاللہ ہمارا آج کا سبق ہے جو ہم نے پڑھنا ہے کتاب الصوم. اور جو ہم نے طریقہ ہمارا یہ ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم پہلے پچھلے ویک کا لیسن سنتے ہیں، آپ سے عربک سنتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. اور میں یہاں اس وقت جہاں بیٹھی ہوں الحمدللہ میرے پاس دوسری کلاسز ہو رہی ہیں، لوگ اپنی اپنی جگہ پڑھ رہے ہیں، اور میں یہاں سے آن لائن کلاسز لے رہی ہوں. آن سائٹ بھی بہت سی کلاسز تک جاری ہیں. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سے اور حدیث سے جوڑ دیا. تو جناب ہم شروع کرتے ہیں. حدیث کی عربی آپ سے سنتے ہیں، پھر آپ سے کچھ ریفلیکشن لیں گے اور پھر چلیں گے آج کے سیشن کی طرف انشاءاللہ. ماشاءاللہ ہاتھ ہمارے پاس کھڑے ہوئے ہیں. چلے جی، افشاں اشفاق کا ہینڈ سب سے پہلے ریز ہے. افشاں آپ اس حدیث کو پڑھیے، عربی پڑھیے اس کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. باب تعجیل افطار. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابي حازم عن سهل بن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
لا يزال الناس بخير ما أجل الفطر. ٹھیک ہے، اس میں بس یہ دیکھیے انا سے ذرا پڑھیں. عن سہل بن سعد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے گڈ، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. مجھے لگا سننے میں کچھ ڈفرینٹ لگا، لیکن آپ نے صحیح پڑھ لیا، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے جناب، نیکسٹ حدیث جو ہے حدیث 183 ہم سنتے ہیں سہرش انصاری سے. جی سہرش آپ پڑھیے اس کی عربی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا عبد اللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن نافع عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال قالوا انک تواصل قال انی لست مثلکم انی اطعمکم واسقی. ٹھیک، انی سے دوبارہ پڑھیے. انی اطعام و اسقا. اطعام نہیں اطعام، ٹھیک ہے، عین پہ کھڑا زبر نہیں ہے نا، بس عین کو زبر کی طرح ہی ادا کریں، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بارک اللہ فی علمک. نیکسٹ دیکھتے ہیں جناب، ہماری ساتھی ہیں تسنیم. تسنیم آپ پڑھیے، آپ 2 لائنیں پڑھیں، چلے 3 پڑھ لیں اور پھر باقی حدیث کے الفاظ میں دوسرے ساتھی سے پڑھواؤں گی. جی حدثنا سے پڑھیں. بسم اللہ. حدثنا یحییٰ حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام انہ سمع ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والوصال مرتین قیل انک تواصل قال انی ٹھیک ہے، بس آبیت. شاباش، بس یہی تک، جزاک اللہ خیر کثیرہ. تسنیم بہت اچھا پڑھا ہے. بس ایک لفظ دیکھیں، یہ جو اس سے سیکنڈ لائن ہے نا، اس کے سٹارٹ میں دیکھیں انہ سمع. سمع کے نیچے زیر ہے، وہ کچھ عین کے ساتھ مل فونٹ کی وجہ سے لگ رہا ہے کہ ملا ہوا ہے، لیکن وہ بیسیکلی سمع نہیں ہے، سمع. ٹھیک ہے، زیر نظر نہیں آ رہا. بارک اللہ فی علمک، ماشاءاللہ. اچھا جناب، ڈاکٹر وجیہہ آگے آپ پڑھیے. ربی ویسپینی فخلفو من العملی ما تطیقون. دوبارہ سے پڑھیں، سوری آپ کی آواز کٹ گئی تھی. انی سے پڑھیں. انی ابیتو یطعمنی ربی ویسقینی فخلفو من العملی ما تطیقون. شاباش، بالکل ٹھیک ہے، بارک اللہ فی علمک. اچھا جناب، اب ذرا ہم ٹھیک ہے جی، چلیں ہم زونی سے ہی پہلے سنتے ہیں. یہ زونی، یہ دعا جو ہے اگر یاد ہے تو دیکھے بغیر سنا دیں، اور اگر یاد نہیں ہے تو دیکھ کے سنا دیں. میں یاد کر رہی ہوں تو ابھی صحیح طریقے سے یاد نہیں ہوئی ہے نا کہ غلطی ہو جائے تو اچھا میں چلیں، دیکھ بہت کر اچھی سنا بات ہے، دوں. آپ یاد کر رہی ہیں، آپ دیکھ کے سنا دیں. جی جی جی. اللہم ارزقہ مالا وولدا وبارک لہ. اے اللہ اسے مال اور اولاد عطا فرما اور اس کے لیے برکت عطا فرما، عطا کر. آمین. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے پیاروں کے لیے دعائیں قبول آمین فرمائے. آمین. ٹھیک ہے جناب، کسی ساتھی کو یہ دعا یاد ہے زبانی تو وہ اپنا مائک کھولے. اگر کسی نے یاد کر لی ہو اور زبانی سنانا چاہے تو اپنا مائک کھولے. تسنیم سنائیں. تسنیم ابھی آپ سے میں نے سنا ہے. میں طلعت آپ کو جی. یاد ہے کیا؟ طلعت آپ کو یاد ہے؟ آپ نے مائک کھولا ہے. مجھے یاد ہے. اللہم ارزقہ مالا وولدا وبارک لہ. دیکھ کے سنا ہے بغیر دیکھے؟ بغیر دیکھے. شاباش، ٹھیک ہے. چلے اب اسے دیکھ کر ذرا سنائیے اس کا ترجمہ پڑھیے. میں سنا دوں دیکھ کے، میں مدیہ سنا دوں. مدیہ آپ سے بھی سن لیتے ہیں. اے اللہ اسے مال اور اولاد عطا فرما اور اس کے لیے برکت عطا کر. آمین. ٹھیک ہے جی، مدیہ آپ سے. بارک لہ. اللہم ارزقہ مالا وولدا وبارک لہ. اے اللہ اسے مال بارک لہو، بارک نہیں، وبارک لہ. اے اللہ اسے مال اور اولاد عطا فرما اور اس کے لیے برکت عطا فرما.
ٹھیک ہے چلیں اب ترجمہ تو سب نے بتا دیا، اب عربک میں سنتی ہوں. شاہدہ پروین آپ سنائیے عربک. اللہم ارزقہ مالا و ولدا و بارک لہ. ٹھیک یہ ہے. دعا پیچھے تھی ویکینڈ پہ، تو لوگوں کو، کافی لوگوں کو بھی بتائی، اور ان کو جیسے نکلتے ہوئے بھی دعا جیسے سب لوگوں کو دی پہلے خانوں کو. الحمدللہ. چلے زبردست. تو کسی اور نے یہ دعا کسی سے شیئر کی ہو، کوئی اور بات آپ شیئر کرنا چاہیں، آپ نے اس ویکینڈ پہ کوئی شیئرنگ کی ہو کسی سے، کوئی بھی آپ میں سے شیئر کرنا چاہے. ایک ہوم ورک آپ کا ہم یہ بھی تو رکھتے ہیں نا کہ اگر آپ نے جو کچھ سیکھا ہے اس کو کسی ایسے شخص کے ساتھ شیئر کریں جو آج کی کلاس میں یعنی پریویس کلاس میں شامل نہ ہوا ہو. کسی نے یہ کام کیا؟ جیسے شاہدہ نے تو یہ دعا کسی سے شیئر کی. شازیہ فاطمہ. جی فرمائیے شازیہ. جی السلام علیکم. یہ دعا میں نے اپنی بیٹی اور بہو دونوں کو بتائی، بیٹے کو بھی بتائی کہ آپ ہمیشہ اس طرح دعا مانگیں، اور اپنی آل اولاد کے جب ہوں گی تو ان کے لیے بھی ایسے ہی دعا کیجیے گا، اور آگے بھی اس کو سکھائیے گا نا. اور مجھے بہت اچھی لگی تھی دعا نا. الحمدللہ. آپ نے مانگی بھی ان کے لیے؟ جی میں نے مانگی، سب سے پہلے تو میں مانگ رہی ہوں اور ہمیشہ مانگوں گی انشاءاللہ. یہ میری دعاؤں میں شامل ہو گئی ہے نا. بالکل. نیلوفر مجھے یہ ہیلو نیلوفر، مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کسی کے گھر جیسے ہم لوگ کھانے کے لیے جاتے ہیں تو جب ہم کھانا کھا کے تو ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہ دعا پڑھ سکتے ہیں؟ ان کے لیے پڑھ کے نکلے ان کے لیے. اس کے لیے جو دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میزبان کو دی نا وہ تھی اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم. یا اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی. ہم شیئر بھی کر لیں گے گروپ میں. تو وہ مسنون تو وہی ہے، باقی دینے کو تو آپ کوئی بھی دعا دے دیں، لیکن اچھا ہے نا مسنون دعائیں بھی سیکھ لیں. ٹھیک ہے. ہاں اچھی بات ہے. کارڈ بھی آپ دیکھیں، کھانا کھلانے والے کو دینے کی جو دعا ہے وہ اللہ کے اسٹال پہ بھی ملتا ہے. وہ کارڈ لے کے رکھ لیں بیگ میں، وہ بیگ جو آپ زیادہ لے کے جاتی ہیں 2-3 بیگز میں ڈال دیں. کھانا کھائے وہی بیگ سے نکالے کہ چلے میں آپ کو ایک دعا دیتی ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. دیکھیں کتنا کوئی خوش ہوگا، آپ کے ذریعے علم بھی ٹرانسفر ہوگا، کارڈ بھی ان کو سمجھ میں آئے گا، وہ کہیں گے ہمیں بھی لا دیں. کیونکہ لوگ جب چیز دیکھتے ہیں تو کہتے نہیں، لوگ جب چیز دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں بھی دکھا دیں. تو اس طرح آپ کے ذریعے اور لوگوں تک اچھی بات بھی پہنچ جائے گی، دعا بھی پہنچ جائے گی. ٹھیک ہے چلیں اور بتائیے جی. اور کوئی کسی نے کچھ سیکھا، کوئی شیئر کیا؟ میں نے اپنے تینوں بچوں کو یہ دعا بھیجی، تینوں بیٹیوں کو یہ دعا بھیجی، اور اس میں کیونکہ ہے کہ اللہ میاں اس سے اولاد عطا فرمائے، اس کے رزق میں برکت دے، تو میں نے انہیں یہ کہا کہ آپ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں کہ اللہ میاں میری اس بہن کو بھی رزق عطا فرما، اس میں برکت دے، اور اس سے اولاد میں بھی اس کی برکت عطا فرما، ان کو نیک اور ہدایت والا بنا دے. الحمدللہ. دیکھیے کتنی پیاری بات ہے نا، ہم سیکھ رہے ہیں ایک دوسرے سے. تو میرے وہ ساتھی جنہوں نے اگر یہ نہ کیا ہو وقت، وہ اس ویک یہ کر سکتے ہیں. اور تسنیم آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی، آپ سنانا بھی چاہ رہی تھی، اور آپ کچھ اگر بتائیں کسی کو دیا. جی میں امبر آتی ہوں آپ کی طرف. تسنیم اگر ہیں تو وہ سنانا چاہ رہی تھی یہ دعا. چلے امبر آپ سے پہلے بات کر لیتے ہیں، پھر اگر ان کا مائک کھلا تو ان کی بھی سن لیں گے. جی امبر کہیے. جی میں یہ دعا جو ہے ہر روز نماز کے بعد اردو میں بھی یہ دعا مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازے اور ان کی روزی اور رزق میں برکت دے، اپنی اولاد کو اور اپنے بہن بھائیوں کی اور رشتہ داروں کی جو بھی ہے ان کے لیے ہمیشہ مانگتی ہوں. دوسری بات یہ ہے، میں نے آپ سے پلیز یہ پوچھنا تھا کہ قضائے عمری کے روزوں کے بارے میں ذرا آپ ڈاکٹر فرحت نسیم ہاشمی سے کہیں، ذرا کلیئر کر دیں بات کہ ان کا فدیہ تو نہیں دے سکتے یا کوئی کفارہ ہوتا ہے کہ نہیں. یہ بات میں سمجھنا صحیح سے چاہتی. دیکھیں پچھلی دفعہ اس کو ڈسکس ہوا تھا، پتہ نہیں شاید کلاس آپ نے اٹینڈ کی یا نہیں. سمپل سی بات ہے، اگر آپ اچھا چلیں اب میں بتاتی ہوں. اگر کسی کا کوئی روزہ چھوٹ گیا ہے کسی عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، اور اس رمضان کا وہ روزہ چھوٹ گیا ہے، اور رمضان کے بعد اس نے نیت ہے اس کی کہ وہ رمضان کے بعد رکھے گا، تو اسے رکھنا چاہیے. اگر وہ بیمار نہیں ہے اور صحت میں ہے اور رکھ سکتا ہے تو اسے رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ اتنا بیمار ہے یا صحت نہیں ٹھیک ہو رہی اس کی اور منع ہے، اس کو ڈاکٹرز منع کر رہے ہیں، خود سے نہیں سوچ لینا چاہیے، باقی اوپینین لینی چاہیے ڈاکٹر سے. تو 1-2-3 ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ نہیں جی اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ اور بیمار ہو جائیں گے یا آپ کی اس بیماری میں روزہ رکھنا ٹھیک نہیں ہے،
تو آپ کی صحت کی وجہ سے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اس روزے کا فدیہ دے دے، اور ایک روزے کا فدیہ جو ہے وہ ایک مسکین کا کھانا ہے۔ اب آپ جو بھی کھانا کھاتے ہیں اپنا کھانا دیکھ لیں کہ آپ کا کھانا، مجھے وہ اپنی میں بات سمجھ مکمل گئی. کرنے دیں، مجھے بات مکمل کرنی، ہو سکتا ہے کچھ اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے۔ پھر آپ وہ دے دیں اس کو، کھانا دے دیں، کیش دے دیں، اجناس خرید کے دے دیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایک سال گزر گیا، مثلاً ایک آپ نے روزے رکھنے تھے، آپ نہیں رکھ سکے، حالانکہ عذر بھی کوئی نہیں تھا، آپ رکھ سکتے تھے لیکن بس نہیں رکھ سکے، اگلا سال بھی آ گیا، اگلے رمضان آ گیا، ابھی تک نہیں رکھے، اب رمضان کے آگے ہیں تو ذرا پہلے رمضان کے روزے رکھیں گے، اس کے بعد اب سوچ رہے ہیں رکھ لیں، تو کچھ اسکالرس کے نزدیک پھر اس سال میں ایک روزے کا فدیہ بھی دینا چاہیے اور روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ آپ پوچھیے۔ جی میں تو قضائے عمری کے روزے رکھ رہی ہوں، مثلاً کہ قضائے عمری کیا ہوتا ہے؟ قضائے عمری کوئی لفظ نہیں ہے، بس یہ روزوں کا قضا روزہ ہے، یہ ٹرمنالوجیز جو ہے وہ نہ بھی یوز کریں تو روزوں کی قضا ہے بس، ٹھیک ہے۔ بتائیے تو کیا سوال کیا آپ کا؟ کہ جو قضائے عمری ہوئے جوانی میں رہ گئے اور ہمیں علمی میں نہیں معلوم تھا کہ یہ پیریڈز کے مینسز کے دنوں میں قضا رکھے جاتے ہیں، اب کچھ سال پہلے پتہ چلا اور کافی عمر ہو گئی، پھر اس کے علاوہ بھی جو کچھ نہیں رکھ سکے روزے، تو وہ تو ہم ان کا کوئی کفارہ نہیں ہے، وہ تو رکھنے لازم ہے، لیکن فدیہ جو ہے اگر کسی کے زیادہ چھٹے ہوئے ہیں، وہ فدیہ جو ہے وہ اس کا دے سکتے ہیں یا روزہ ہی رکھنا ہے؟ جی ہلو، آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی اب آ رہی ہے، جی اچھا ٹھیک ہے۔ دیکھیں اب آپ آ کا رہی ہے۔ سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی نے جان بوجھ کے روزے چھوڑ دیے۔ میرے پاس بھی بالکل آواز نہیں آ رہی ہے، میں رخسان بول رہی ہوں، پتہ نہیں کیا رخسانہ مسئلہ آپ ہے۔ اپنے ایڈمن سے رابطہ کریں، آپ نے اپنا مائک نہیں کھولا ہوگا، یہ کچھ مسئلہ ہوگا آپ کے پاس سگنلز کا۔ جی آپ شفق بتائیے۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے۔ اوکے ٹھیک ہے۔ جی باجی اچھا کلیئر آ رہی ہے، امبر، بالکل الحمدللہ۔ اوکے اب میرا سوال کا جواب سن لیں۔ امبر دیکھیں، ایسا ہے کہ کسی نے جان بوجھ کے روزے چھوڑے، علم نہیں تھا، whatever is the reason، یا علم تھا پھر بھی نہیں رکھے، تو اب وہ کیا کریں؟ دیکھیں اسکالرز اس پہ کہتے ہیں، ہمیں اس پہ کوئی واضح وہ نہیں ملتا کہ جی وہ اتنا فدیہ دے، وہ یہ کفارہ دے، وہ یہ کرے وہ کرے، بس ہمیں یہ حدیث ملتی ہے کہ وہ اگر عمر بھر بھی وہ روزہ رکھے تو اس روزے کی کمپنسیشن نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس میں پھر یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ آپ پھر وہ یہ کریں کہ کم سے کم وہ اس چیز کو اوور کم اس طرح کرے کہ وہ جتنے روزے اس کو لگتا ہے کہ وہ چھوٹے ہوئے ان کو رکھنے کی کوشش کرے، اور جتنا صدقہ خیرات کرے، توبہ استغفار کرے، اللہ کے حضور گڑ گڑائے، معافی مانگے، کفارہ اس کا کچھ نہیں ہے، چاہے تو فدیہ بھی دے دے، کیونکہ اب دیکھیں ایک کام ایسا ہوا جو اللہ کی ناراضگی کا تھا، اب اس کو منانا ہے نا، تو منانے کے لیے آپ جو مرضی بھی کریں، شریعت میں اس کا کوئی رول نہیں بتایا گیا کہ اب تم جان بوجھ کے چھوڑے ہوئے روزوں کا یہ کفارہ دو۔ وہ کفارہ اس صورت میں ہے اگر جیسے کوئی شوہر بیوی کا تعلق قائم ہو گیا یا کوئی ایسا حرام کام ہو گیا اور روزہ تھا، رکھا ہوا تھا تو توڑا، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں چیزوں کا فرق ذہن میں رکھیں۔ مزید کوئی سوال پوچھنا ہے تو آپ مجھے لکھ کر بھیجیں سوال، کیونکہ ہم پھر اس پر انشاءاللہ آگے مزید آپ کے لکھا ہوئے سوال کا جواب بھیج دیں گے آپ کو، ٹھیک ہے۔ چلیں جناب، اب ہم چلتے ہیں آج کے سیشن کی طرف، جو کہ انشاءاللہ ہم آج کے سیشن میں حدیث نمبر 204 سے، کتاب الصوم کی حدیث 204 سے انشاءاللہ ہم 239 تک، یعنی 204 سے 239 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، رب زدنی علما۔ سیشن شروع کرتے ہیں آج کا، اس کے بعد ہمارا ڈسکشن ہے، سوال جواب ہے آپ کے لیے، اور پھر انشاءاللہ ہمارا کوئز پول بھی ہے، تو ہمارے ساتھ رہیے۔ اوور ٹو یو شفق۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ باب الصوم من آخر الشہر، مہینے کے آخر میں روزہ رکھنا، آخر الشہر۔
حدثنا السلت بن محمد حدثنا مهدي عن غيلان وحدثنا ابو النعمان حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل رجلا وعمران يسمع فقال يا أبا فلان أما صمت سرر هذا الشهر. سرر کا میں پہلے ترجمہ کر دوں تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو. سرر کا روٹ سر ہے، چھپا ہوا ہونا. اور مہینے کا سرر کون سا ہوتا ہے؟ جب چاند نظر نہیں آتا. آپ نے دیکھو گا نا آخری تاریخ کو، آخری 1-2 دن نہیں نظر آتا، پھر جس دن طلوع ہونا ہوتا ہے بعض اوقات نظر نہیں آتا. تو یہ کیا ہے؟ پہلی اور 29-30 تاریخ کیا ہوتی ہے؟ سرر، چھپی ہوئی راتیں، یعنی جن میں چاند چھپا ہو، مراد یہ ہے. اب یہاں پر کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ روایت آتی ہے کہ کیا کہا گیا کہ اے فلاں تو نے اس مہینے کے آخر میں روزہ رکھا. قال اظنه قال یعنی رمضان. ابو نعمان کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے کہا یعنی رمضان. قال رجل لا یا رسول اللہ، میں نے روزہ نہیں رکھا. قال فاذا افطرت فصم یومین. تو آپ نے فرمایا کہ جب تو رمضان میں افطار کرے تو 2 روزے رکھ. لم یقل السلت اظنه یعنی رمضان. سلت کہتے ہیں میرا خیال ہے انہوں نے رمضان نہیں کہا. قال ابو عبداللہ وقال ثابت عن مطرف عن عمران عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرر شعبان، شعبان کے اخیر میں. یعنی کیا آخری دن میں روزہ رکھ سکتے ہیں؟ تو جس کا روٹین میں روزہ رکھنے کی عادت ہو، یعنی اگر کوئی ہر مہینے کے آخری 3 دن میں روزہ رکھتا ہے تو وہ شعبان میں بھی رکھ سکتا ہے. یا کسی کے قضا رہتے ہیں تو وہ قضا پوری کر سکتا ہے. یا اسی طرح کسی اور سبب سے اگر کسی نے نظر کا روزہ مانا ہے وہ بھی رکھ سکتا ہے. کوئی شکرانے کے طور پہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ بھی رکھ سکتا ہے. یعنی بالکل ممنوع نہیں ہے. ہاں اگر نیت یہ ہو کہ شک کا روزہ رکھ رہا ہے تو اس کی اجازت نہیں. باب صوم یوم الجمعہ، جمعہ کے دن روزہ رکھنا. وَإِذَا أَصْبَحَ صَائِمًا، اور جب صبح روزے سے کرے یوم الجمعہ فَعَلَيْهِ أَن يُفْطِرَ، تو اس کو روزہ افطار کر دینا چاہیے. کیونکہ جمعہ کا دن ویسے ہی دوسری عبادتوں کے لیے زیادہ پسندیدہ ہے، جمعہ کی نماز اور دوسروں کی عیادت. اور کیونکہ چھٹی کا دن ہے اسلام میں، بیسیکلی کسی کے گھر آپ وزٹ کرنے کو جا رہے ہیں، کوئی آپ کے پاس آ رہا ہے، آپ جمعے کے لیے جا رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں اور گھر کی صفائی وغیرہ کر رہے ہیں، تو وہ دن دوسری قسم کی عبادات کے لیے زیادہ پسندیدہ بنسبت روزے کے. جمعرات کا روزہ زیادہ پسندیدہ ہے، سوموار کا بھی. حدثنا ابو عاصم عن ابن جریج عن عبد الحمید ابن جبیر ابن شیبہ عن محمد ابن عباد قال سألت جابر رضی اللہ عنہ، میں نے جابر سے پوچھا. کس نے پوچھا؟ محمد بن عباد نے. انہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا روکا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صوم یوم الجمعہ، جمعہ کے دن کے روزے سے؟ قال نعم، انہوں نے کہا ہاں. زاد غیر ابی عاصم یعنی ان ينفرد بصومہ، اور ابو عاصم کے سوا دوسروں نے یہ کہا کہ جمعے کا اکیلا روزہ رکھنے سے منع کیا، یعنی خاص طور پر اہتمام کر کے صرف جمعے کا روزہ رکھنا، یعنی اس کی پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی سبب کا روزہ رکھ رہا ہے تو جمعہ آ گئے تو جمعے کے دن چھوڑ کے اگلے دن روزہ رکھ لے. اس کے 2 مطلب ہے. ایک تو یہ کہ جمعے کا قصدن روزہ رکھنا افضل نہیں ہے بنسبت اور کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ دیکھیں یہی تو بات ہے نا جو عقل میں نہیں سماتی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی بڑی فضیلت بیان کی لیکن جمعے کے دن روزے سے روک دیا. اور جمعرات کی جیسے عام فضیلت نہیں ہے کوئی، لیکن ہمارے ہاں ہے ویسے، لیکن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے کی بات کی یا سوموار کی. وہ اس لیے نہیں کہ وہ آپ کا برتھ ڈے تھا تو آپ نے ہم سے روزہ رکھوا دیا، لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب ایک انسان ویک میں اس طرح چھوڑ کے روزہ رکھتا ہے کہ منڈے کو رکھا، پھر ٹیوزڈے اور وینسڈے چھوڑ دیا، پھر تھرسڈے کو رکھ لیا، پھر فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے 3 دن پھر چھوڑ دیا، پھر روزہ، وہ بھی ایک طرح سے روٹیشن اچھی ہو جاتی ہے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ اگر ہمیں کوئی پوچھتا کہ سب سے افضل روزہ کس دن ہے تو ہم کیا بتاتے؟ تو یہ ثابت کرتا ہے کہ دین تمہاری عقل کے مطابق نہیں ہے، اس کی حکمتیں کچھ اور ہیں. اور اگر یہ کر ہی دیا جاتا تو اس میں ایک مشکل بھی تھی کہ ہم ساری نیکیاں ایک ہی دن کر کے پھر اس کے بعد بلا بیٹھتے اور ختم. تو اس شدت سے بھی روکا گیا. اور دوسری بات اس کا معنی یہ ہے کہ ایک دن کا اکیلا صرف جمعے کا روزہ نہ رکھو بلکہ اس سے آگے پیچھے بھی رکھ لو، یعنی تاکہ یہ تاثر مٹ جائے کہ جمعہ ہی کا افضل ہے. حدثنا عمر ابن حفص ابن غیاث حدثنا ابی حدثنا الاعمش حدثنا ابو صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يصوم احدكم يوم الجمعۃ الا يوما قبله او بعده. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی صرف جمعے کے دن کا روزہ نہ رکھے مگر اس سے پہلے یا اس کے بعد بھی رکھے. حدثنا مسدد حدثنا یحیی عن شعبہ وحدثنی محمد حدثنا غندر حدثنا شعبہ عن قتادہ عن ابی ایوب عن جویریہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا یوم الجمعہ وہی صائمۃ. یہ جویریہ بنت الحارث کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جمعے کے دن گئے تو وہ روزہ رکھے ہوئے تھی. فقال اصمتی امس، کیا تم نے کل روزہ رکھا تھا؟ قالت لا، انہوں نے کہا نہیں. قال تريدين ان تصومي غدا، آپ نے پوچھا کل روزہ رکھو گی؟ قالت لا، کہنے لگی نہیں. قال فافطری، تو پھر افطار کر لو، صرف جمعے کا مت رکھو. وقال حماد بن الجعد سمع قتادہ حدثني ابو ایوب ان جویریہ حدثته فامرها فافطرت. حضرت جویریہ نے فوراً روزہ افطار کر لیا.
باب هل يخص شيء من الايام، کیا روزے کے لیے کوئی خاص دن مقرر کر لینا چاہیے؟ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان عن منصور عن ابراهيم عن القمة قلت لعائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الايام شيئا؟ حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں القمہ کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص دن کو مخصوص کر کے روزہ رکھا تھا؟ قالت لا، کہنے لگی نہیں. كان عمله ديمة، آپ کا عمل مسلسل ہوتا تھا. وَأَيُّكُمْ يُطِيقُ مَا كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يُطِيقُ، اور تم میں سے کون ہے جو اتنی ہمت رکھتا ہو جو طاقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی. باب صوم یوم عرفہ، عرفہ کے دن کا روزہ. کون سا دن ہوتا ہے عرفہ کا؟ ذوالحج کی کون سی تاریخ؟ 9. جی ہاں مجھے پتا تھا آپ 10 کہیں گے. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن مالك قال حدثني سالم قال حدثني أمير مولى أم الفضل أن أم الفضل حدثته وحدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك أنا بن نضر مولى عمر بن عبيد الله عن أمير مولى عبد الله بن عباس أن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة. ام الفضل بنت الحارث کہتی ہیں کہ لوگوں نے ان کے پاس جھگڑا کیا عرفہ کے دن فی صوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں، کیونکہ اس سے پہلے آپ رکھا کرتے ہوں گے جب آپ حج پہ نہیں تھے. تو کچھ لوگ کہنے لگے آپ کا روزہ ہے اور کچھ کہنے لگے نہیں آپ کا روزہ نہیں. تو لوگوں نے جھگڑنا آپس میں بحث کرنا شروع کر دیا. بڑی سمجھدار تھی ام فضل. تو انہوں نے کیا کیا؟ فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، بعض نے کہا آپ کا روزہ، بعض نے کہا روزہ نہیں. ام الفضل یہ جھگڑا دیکھ کر بڑا مفید کام کرتی ہیں. فارسلت الیہ بقدح لبن، دودھ کا ایک پیالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھجوا دیتی ہیں. وہو واقف علی بعیرہ، اور آپ اپنے اونٹ پر کھڑے ہوتے ہیں. فشربہ، تو آپ پی لیتے ہیں. اس سے کیا پتہ چل گیا سب کو؟ آپ کا روزہ نہیں تھا. تو بعض اوقات ناقصات و عقل جو ہوتی ہیں وہ بڑی بڑی عقل کے کام کر جاتی ہیں. اصل میں اس حدیث کو ہم نے صحیح سمجھا نہیں، بہت مس انٹرپریٹ کیا اور اس سے بہت بدگمانی پیدا کی. وہاں صرف یہ ہے کہ ایک چیز کی کمی اور دوسری کی زیادتی کا ذکر ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ جو نماز روزے میں پیریڈ سے کمی ہوتی ہے، ان احادیث سے پتہ چل گیا کہ وہ کمی انسان کسی اور طرح پوری کر سکتا ہے، اور ہر شخص کی زندگی میں کسی ایک عمل میں کمی اور دوسری میں زیادتی ہو سکتی ہے. حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب او قرئ عليه قال اخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة رضي الله عنها ان الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فارسلت الیہ بحلاب وهو واقف فی الموقف، کہ ام المومنین حضرت میمونہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے عرفہ کے دن اس میں شک کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہیں یا نہیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھیجا بحلاب، حلاب حلب حلیب سے ہے یعنی دودھ کا برتن. وهو واقف فی الموقف، اور وہ اپنی جگہ پر کھڑے تھے. موقف وقوف عرفات سے ہے، یعنی عرفات کے دن کھڑے ہونے کی حالت تھی. آپ کو معلوم ہے نا کہ عرفہ کے دن سب سے اہم ترین اور افضل ترین بات کیا ہے؟ کھڑے ہونا. عموماً دعا بیٹھ کے مانگتے، لیکن عرفات کے دن کھڑے ہو کے دعا مانگنا زیادہ پسندیدہ ہے. کتنی ویرائٹی ہے اسلام میں. فشرب منہ والناس ينظرون، آپ نے اس میں سے پیا اور لوگ دیکھ رہے تھے، یعنی بیٹھ کے بھی نہیں پیا، کھڑے ہو کے پیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ سبب کی وجہ سے، کسی عذر سے یا کسی حکمت یا مصلحت سے کھڑے ہو کے بھی پینے کی اجازت ہے. یعنی اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک نارمل روٹین ہے، لیکن ضرورت کے تحت آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن ضرورت لوگوں کا ڈر نہ ہو. باب صوم یوم الفطر، عید الفطر کے دن روزہ رکھنا. صوم یوم الفطر، آپ دیکھیں کتنا مکمل ہے دین. چھٹی کوئی بات شاید آپ کے تصور میں یہ سب باتیں نہ ہوں جو امام بخاری لے آئے ہیں سب ایک کے بعد ایک. حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن ابی عبید مولا ابن ازہر قال شہدت العید مع عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فقال، ابو عبید کہتے ہیں کہ میں عید کے دن حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ تھا. فقال هذان یومان، تو حضرت عمر کہتے ہیں یہ 2 دن ایسے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیامہما، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 دن کے روزے سے منع کیا ہے. یوم فطرکم من صیامکم والیوم الآخر تأکلون فیہ من نسککم، کہ وہ کون سے دن؟ ایک تو روزہ کھولنے کا دن ہے، یعنی اسی لیے اس کو عید الفطر کہا جاتا ہے، فطر کا افطار سے، یعنی اس دن روزہ نہیں رکھا جائے گا. اور دوسرا جس دن تم اپنی قربانی کا گوشت کھاتے یا اپنی قربانی میں سے کھاتے، گوشت کا لفظ نہیں ہے، نسک ہے، اور نسک قربانی ہے. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيى عن ابيه عن ابي سعيد رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، عن صوم الفطر، عید الفطر کے دن روزہ رکھنے سے، والنحر، اور عید الاضحیٰ کے دن، وعن السماء، اور چادر کے اندر ہی ہاتھ وغیرہ لپیٹ لینے سے، یعنی ایک کپڑے میں، وہ جس کا پیچھے آپ بہت ذکر اشتمال سما جس کو کہتے ہیں. وان يحتبي الرجل في الثوب الواحد، اور اس بات سے کہ ایک انسان ایک چادر میں گوٹ مار کر بیٹھے کیونکہ اس میں سطر کھلنے کا اندیشہ. وان صلاۃ بعد الصبح والعصر، اور صبح اور عصر کی نماز کے بعد نماز پڑھنے سے. باب الصوم یوم النحر، عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا. حدثنا ابراہیم بن موسیٰ اخبرنا ہشام عن ابن جریج قال اخبرني عمرو بن دینار عن عطاء بن مینا قال سمعته يحدث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں
ینہا عن صیامین و بیعتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 روزوں سے اور 2 تجارتوں سے منع کیا، الفطر والنحر، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے روزے سے، والملامسۃ والمنابذۃ، اور ملامسہ اور منابذہ سے، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں لباس اور لباس کے نام سے۔ حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ اخبرنا ابن عون عن زیاد بن جبیر قال جاء رجل الى ابن عمر رضی اللہ عنہما، ایک شخص ابن عمر کے پاس ہے، فقال رجل نظر ان يصوم صوما، کہتا ہے کہ ایک شخص نے نظر مانی ہے روزہ رکھنے کی ایک دن، قال اظنه قال، وہ کہتے میرا خیال ہے کہ اس نے کہا الاثنين یعنی منڈے کو، فوافق ذلك یوم عید، اور یہ دن عید کا بن گیا ہے، یعنی مثلاً اس نے ذو الحج کے پہلے ہفتے میں کہا کہ فلاں میرا کام ہو جائے تو منڈے کو میں روزہ رکھوں گا، اور ہوا کیا کہ جو منڈے کا دن تھا وہ عید ہو گئی، اب وہ اپنی نظر پوری کرے یا عید کرے۔ فقال ابن عمر، تو ابن عمر کہتے ہیں امر اللہ بوفاء النظر، اللہ نے حکم دیا کہ نظر پوری کرو، قرآن پاک میں آتا نا وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ، وَنَهَى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم هذا اليوم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے کہ اس دن روزہ نہ رکھا جائے۔ اب کیا کریں، ایسی نظر ہی نہیں ماننی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ، میری ایک دوست نے 15 نفل پڑھنے کی نظر مان لی، اور پھر وہ مجھ سے پوچھنے لگی اچھا 15 نفل اب کیسے پڑھوں، 15واں 1 پڑھوں کہ 2 پڑھوں؟ جب کوئی مشکل آتی تو ہم فٹافٹ کہتے ہیں اچھا ہم یہ کریں گے یہ کریں گے، اور نہیں سوچتے کہ وہ کر بھی سکیں گے کہ نہیں، کیونکہ انسان ہے نا، ہم اس لیے ایسا کرتے ہیں۔ اب ایسا ہے کہ اس صورت میں اب آپ کی عقل کیا کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات ماننی چاہیے نا، یہی کہتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ عمل کی جو 2 بڑی بنیادیں میں نے آپ کو بتائی ہیں پہلے بھی، اخلاص نیت اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کر کے دکھا دیا اس کو لے لیجیے۔ بہت سے لوگ آپ نے یہ کہتے سنیں گے اچھا جو حدیثیں کنٹراڈکٹ کرتی ہیں قرآن سے ان کو کیا کرنا چاہیے، نہیں لینا چاہیے، حالانکہ کوئی حدیث قرآن سے کنٹراڈکٹ نہیں کرتی۔ نظر کے بارے میں اگر آپ کو احکامات معلوم ہوں تو آپ کو پتا ہوگا کہ نظر کی کتنی قسمیں ہیں، کون سی پوری کرنی چاہیے کون سی نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ بھی اسی قسم کی نظر میں سے ہے کہ جس کو ضروری نہیں کہ اسی دن پورا کیا جائے، اسے ڈیلے کیا جا سکتا ہے۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے قرآن کے حکم کو منسوخ کر دیا، یہ نہیں اس کا معنی۔ مراد یہ کہ اگر ہم اس حکم کو الگ طور پر سمجھتے ہوں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور پھر اس سے یہ بھی ہے کہ ایسی نظر نہیں ماننی چاہیے کہ کسی خاص دن میں روزہ رکھنے کے، اصل میں باب تو یہ آ رہا ہے نا۔ حدثنا حجاج ابن منہال حدثنا شعبہ حدثنا عبد الملک ابن عمیر قال سمعت قزعة قال سمعت ابا سعید الخدری رضی اللہ عنہ وکان غزا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 غزوة، ابو سعید خدری جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 جہاد کیے تھے، قال سمعت 4 من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 باتیں سنی، فاعجبنی مجھے بڑی اچھی لگی۔ قال، پہلی بات، لا تسافر المرأة مسیرة یومین الا ومعها زوجها ذو محرم، کہ عورت سفر نہ کرے 2 دن کے فاصلے پر مگر یہ کہ اس کے ساتھ اس کا شوہر یا محرم ہو، ولا صوم فی یومین، اور نہ روزہ رکھے 2 دن میں، الفطر والاضحیٰ، عید الفطر اور اضحیٰ کے دن، ولا صلاۃ بعد الصبح، اور کوئی نماز نہ پڑھے صبح کی نماز کے بعد، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، ولا بعد العصر، اور نہ عصر کے بعد، حتی تغرب، یہاں تک کہ غروب ہو جائے، ولا تشد الرحال، اور نہ سواریاں باندھی جائیں، الا الی 3 مساجد، مگر 3 مسجدوں کی طرف، مسجد الحرام و مسجد الاقصی و مسجدی ھذا، مسجد حرام، مسجد اقصی اور میری یہ مسجد۔ مئی میں اسلام آباد میں ایک عرس ہوتا ہے، اور اس میں آپ نے دیکھو لوگ ڈالیاں کہ ڈولیاں پتہ نہیں کہاں سے لے کے آتے ہیں، خصوصی سفر کرتے ہیں اور پیدل، پشاور سے پیدل آتے ہیں، امام بری کے مزار پر پیدل آتے ہیں میرے خیال میں۔ تو یہ بھی ایسی مشقت انہوں نے اپنے اوپر ڈالی۔ ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ پیدل حج کرنے کی اس نے نظر مانی ہے، اور پھر جب تک گیا تو دوسروں کے کندھے پہ ہاتھ رکھے، تو آپ نے فرمایا اسے کہو کہ یہ سواری کرے اور اپنی یہ نظر توڑ دے، ایسی نظر نہ مانے۔ تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ عبادت کے لیے سفر جو ہے اگر کرنا ہی ہے تو ان 3 مساجد میں جا کے کرے، کیونکہ یہاں نماز پڑھنا باقی مسجدوں کی نسبت جو ہے وہ کیا ہے، زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ اس کا مطلب ہے دنیا میں کوئی اہم خوبصورت مسجد دیکھنی نہیں چاہیے، وہاں نہیں جا سکتے۔ مثلا اگر آپ کو شوق چرائے کہ آپ ترکی کی بہترین مساجد دیکھیں، تو اب آپ کہیں گے جی حدیث لکھی ہوئی ہے کہ کوئی شخص کسی مسجد میں نہیں جا سکتا سوائے ان 3 مسجدوں کے، تو یہ معنی نہیں ہے اس حدیث کا۔ مراد اس سے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عبادت اور اجر کی نیت سے جاتا ہے کہ فلاں مسجد میں جا کے نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے، تو وہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بس 3 ہی مسجدیں ایسی ہیں کہ جہاں خصوصی طور پر سفر کر کے جانا چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ آپ سیر کے لیے اور بھی چیزیں دیکھیں، مسجدیں بھی دیکھیں، تو اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا کل سیرو فی الارض، زمین میں سیر کرو۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ جو محرم والی حدیث ہے یہ میں کہیں اور جا کے ایکسپلین کروں گی، بار بار آپ کے ذہن میں بہت کھٹک پیدا کر رہی ہوگی۔ تو آپ ایک بات یہ یاد رکھیں کہ جس طرح قرآن پڑھاتے ہوئے میں نے آپ کو بارہا یہ کہا کہ صرف ایک آیت لے کے تفسیر نہ شروع کر دیا کریں، اسی طرح صرف ایک حدیث کو لے کے سب کچھ بدل نہ ڈالا کرے، دوسری چیزوں کو بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ باب صیام ایام تشریق، ایام تشریق میں روزہ رکھنا۔
قال ابو عبد الله قال لي محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي كانت عائشة رضي الله عنها تصوم ايام منى وكان ابوه يصومها. حضرت عائشہ منا کے دنوں میں روزہ رکھتی اور ان کے والد یعنی ہشام کے والد عروہ بھی ان دنوں میں روزے رکھتے، یعنی ان دنوں میں روزے رکھ سکتے ہیں. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبہ سمعت عبد الله بن عيسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في ايام التشريق ان يصمن الا لمن لم يجد الهدي. ابن عمر کیا کہتے ہیں؟ نہ رخصت دی گئی ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی مگر اس کو جس کے پاس قربانی نہ ہو. فمستيسر من الهد ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الصيام لمن تمتع بالعمرة الى الحج الى يوم عرفة. صيام یعنی روزہ کس کے لیے ہے؟ لمن تمتع جو کوئی تمتع کرنا چاہے عمرے کا حج کے ساتھ، یعنی عمرہ اور حج اکٹھا کرنا چاہے، الى یوم عرفہ یوم عرفہ تک، یعنی وہ روزہ رکھ سکتا ہے. فإن لم يجد هديا پھر اگر نہ پائے قربانی ولم یسم اور اس نے روزہ بھی نہ رکھا صام ایام منا تو وہ منا کے دنوں میں روزے رکھ لے. وعن ابن شہاب عن عروہ عن عائشہ مثلہ وتابع ابراہیم بن سعد عن ابن شہاب. باب صوم یوم عاشورہ، عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا. عاشورہ کون سا ہوتا ہے؟ 10ویں محرم. اور اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے پوچھا کہ تم کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس دن میں ہمیں فرعون سے رہائی ملی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے رکھا. آگے حدیث آ رہی ہے، آپ نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں. انا احق بموسیٰ منکم. تو آپ نے روزہ رکھا، روزے کا حکم دیا. اور ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو 2 دن کا روزہ رکھوں گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی. لیکن صحابہ کرام کا پھر طریقہ کیا تھا؟ 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں کا روزہ رکھتے تھے، ایک روزہ نہیں رکھتے تھے، ملا کے رکھتے تھے. اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ 10ویں کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ یزید کی ماں فوت ہو گئی تھی. تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے لیے یزید کی ماں کا مرنا یہ جینا اہم نہیں ہے، کیونکہ اس سے دین کا حکم کوئی نہ ثابت ہوتا ہے اور نہ ہی ختم ہوتا ہے. کسی کے مرنے اور جینے سے تو سورج گرہن پہ بھی اثر نہیں پڑتا، تو کہاں یہ کہ روزے پہ اثر پڑ جائے. تو یہاں پر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی دراصل ہمارے لیے بہترین رہنما ہے. حدثنا ابو عاصم عن عمر بن محمد عن سالم عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ ان شاء صام، کہ عاشورہ کے دن جو چاہے روزہ رکھے. اسلام سے پہلے جب تک رمضان نہیں تھا تو رمضان سے پہلے اس دن کا روزہ فرض تھا، اس کے بعد نفل ہو گیا. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عروۃ بن زبیر ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بصیام یوم عاشورہ فلما فرض رمضان کان من شاء صام ومن شاء افطر. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم دیا. جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ نے فرمایا جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے، جو چاہے نہ رکھے. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء تصومه قریش في الجاهلیہ. عاشورہ کے دن جاہلیت کے زمانے میں قریش بھی روزہ رکھتے تھے. اب یہ کیا پتہ چلتا ہے کہ قریش نماز بھی اپنی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، لیکن سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ شرک کرتے تھے. وہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی پہ کہتے تھے، حنفاء کہتے تھے ان کے لوگ اپنے آپ کو، وہاں کے جو عبادت گزار لوگ تھے. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھا کرتے تھے. کسی نے مجھ سوال کیا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو غار حرا میں تھے تو کیا عبادت کرتے تھے؟ تو ہو سکتا ہے روزے رکھتے ہوں اور عاشورہ کا بھی روزہ، کیونکہ عربوں کے ہاں اس کا بھی رواج تھا. تو آپ جو بھی عبادت کرتے تھے وہی عبادات ہوتی تھی آپ کی جو اس دور کے دور جاہلیت میں عربوں کی عبادات مشہور تھیں. ان میں بھی بہت سے لوگ جو مشرکین تھے، اس کے علاوہ کچھ ایسے بھی تھے جو شرک نہیں کرتے تھے. وہ اپنے آپ کو حنفاء کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پہ ہم مشرک نہیں ہیں، لیکن اکثریت جو تھی وہ شرک پر تھی، اور آپ نے آ کر اس ریشو کو بدل ڈالا. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھتے تھے. فلما قدم المدینہ صامہ، آپ نے مدینہ آ کر بھی روزہ رکھا. وامر بصیامہ، اور لوگوں کو اس کے روزے کا حکم دیا. فلما فرض رمضان، جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے، ترک یوم عاشورہ، تو عاشورہ کا روزہ چھوڑ دیا. فمن شاء صام ومن شاء ترکہ، جس کا دل چاہتا رکھ لیتا، جس کا دل چاہتا چھوڑ دیتا. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن انه سمع معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنهما. نوٹ کیا آپ نے کیا لکھا ہوا؟ انه سمع معاوية ابن ابي سفيان رضی اللہ عنہما. ہاں، اس لیے کہ خواہ کوئی شخص کتنا بھی بڑا مجرم ہو، جب وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو اللہ کی رحمت کے نیچے آ جاتا ہے. پھر پچھلی نفرتیں بھلا دی جائیں گی، پچھلے قصور یاد نہیں کرائے جائیں گے، کسی کو اس کا عیب احساس نہیں دلایا جائے گا، کیونکہ حالت اسلام میں فوت ہوئے، اس لیے ابو سفیان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ. مگر ہم اتنی وسعت نہیں رکھتے. یوم عاشورہ عام حجہ علی المنبر یقول، معاویہ جو تھے
انہوں نے جس سال حج کیا وہ ممبر پہ کہہ رہے تھے یا اہل المدینہ، اے اہل مدینہ، این علماؤکم، کہاں ہیں تمہارے علماء؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا تھا، ھذا یوم عاشورہ، یہ ہے دن عاشورہ کا، ولم یکتب اللہ علیکم صیامہ، اللہ نے اس کا روزہ تم پہ فرض نہیں کیا، وانا صائم، اور میں روزے سے ہوں، فمن شاء فلیصم ومن شاء فلیفطر، جو چاہے روزہ رکھ لے، جو چاہے افطار کر لے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ معاویہ کو یہ بات معلوم ہوئی ہو کہ اہل مدینہ عاشورہ کے روزے کو مکروہ سمجھتے، نہیں رکھنا چاہتے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں، کہاں ہے علماء تمہارے، کیوں نہیں بتاتے تم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا تھا حالانکہ فرض نہ تھا۔ حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا ایوب حدثنا عبد الله بن سعید بن جبیر عن ابیہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عاشورہ، انہوں نے دیکھا کہ یہود یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، فقال ما ھذا، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قالوا انہوں نے کہا ھذا یوم صالح، یہ ایک اچھا دن ہے، عمدہ دن ہے، ھذا یوم، یہ ایک دن ہے، نجى اللہ بنی اسرائیل من عدوہم، کہ جس دن اللہ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی تھی، فصامہ موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا، قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فانا احق بموسیٰ منکم، کہ میں تم سے زیادہ موسیٰ سے تعلق رکھتا ہوں علیہ السلام، فصامہ، تو آپ نے روزہ رکھا، وامر بصیامہ، اور اس دن کے روزے کا حکم بھی دیا، یعنی صحابہ کرام کو۔ اس میں آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اندر تعصب نہیں، تمام انبیاء کو مانتے ہیں اور سب سے ایک تعلق رکھتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام انبیاء کو اپنا بھائی کہا ایک طرح سے۔ یہ سب کچھ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ اسلام خواہ آدم علیہ السلام کا ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو بھی اس کے ماننے والے ہیں وہ سب ہمارے بھائی ہیں۔ اسلام ایک بڑی ملت کا تصور دیتا ہے، انسانوں کے درمیان وحدت کا رشتہ پیدا کرتے۔ حدثنا علی بن عبداللہ حدثنا ابو اسامہ عن ابی امیس عن قیس بن مسلم عن طارق بن شہاب عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال کان یوم عاشورہ تعدہ الیہود عیدا، یوم عاشورہ کو یہودی عید سمجھتے تھے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فصوموہ انتم، تو آپ نے فرمایا اس دن تم بھی روزہ رکھو۔ اب عید سے یہ نہیں مطلب کہ وہ کھانے پینے والی عید سے مراد یہ کہ اس دن بڑی خوشی ایک طرح سے مناتے تھے، جشن مناتے تھے۔ حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن ابن عیینہ عن عبید اللہ بن ابی یزید عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحرى صیام یوم فضلہ علی غیرہ الا ھذا اليوم، راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر ارادہ کر کے کسی دن کا روزہ یہ سمجھ کر کہ وہ دوسرے دنوں سے افضل ہے رکھتے نہیں دیکھا، الا ھذا اليوم، مگر اس دن کے یوم عاشورہ، عاشورہ کا دن، وھذا شہر یعنی شہر رمضان، اور اس مہینے کو یعنی رمضان، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک افضل ترین روزے کب تھے؟ رمضان کے مہینے میں، اور نفلی میں عاشورہ کا دن۔ حدثنا مکی بن ابراہیم حدثنا یزید بن ابی عبید عن سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ قال امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا من اسلم ان اذن فی الناس، بنو اسلم میں سے ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ لوگوں کو پکارو، ان من کان اکل، جس نے کھا لیا، فلیصم بقیۃ یومی، اسے چاہیے کہ باقی دن روزہ رکھے، ومن لم یکن اکلا، اور جس نے نہ کھایا ہو، فلیصم، اسے چاہیے کہ روزہ رکھ لے۔ اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ یہ نہیں کہ جس نے سحری کھائی ہو وہ روزہ رکھ لے، مراد یہ کہ اگر صبح بھی کچھ کھا لیا ہے تو اب آئندہ باقی دن نہ کھائے، کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا۔ اسی سے وہ قیاس نکلتا ہے کہ اگر کوئی شخص بھول کے ذرا تاخیر سے کھاتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے۔ اور جس نے نہیں کھایا وہ اب نہ کھائے، فإن اليوم یوم عاشورہ، کیونکہ آج کا دن عاشورہ کا دن ہے۔ اچھا جناب، اب آپ کے سوالوں کے جواب۔ ہمارے محلے میں مغرب کی اذان پہلے اور ٹی وی میں بعد میں ہوتی ہے، اس طرح افطار کرنا ٹھیک ہے؟ جی، اپنے محلے کی اذان کے ساتھ افطار کیجیے، کیونکہ بعض اوقات جو اذان آ رہی ہوتی ہے وہ دوسرے شہر سے آ رہی ہوتی ہے۔ مثلا اگر لاہور اسٹیشن لگا ہوا ہے اور آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا کہ وقت میں 5-6 منٹ کا فرق ہوتا ہے، تو اس لیے آپ کے لیے حکم کیا ہے کہ آپ اسی اذان کو سن کر افطار کریں جو آپ کے محلے میں ہے۔ اگلا ہے، حدیث ہے کہ ام سلیم کے گھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو ام سلیم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس کے لیے دعا کروائی۔ کیا ہم بھی اپنے لیے کسی سے دعا کروا سکتے ہیں؟ جی ہاں، کروا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ آپ نے مستقل عمل کے بارے میں بتایا کہ کوئی نفلی عبادت شروع کرے تو پھر مستقل پڑھے، حتیٰ کہ نفلی روزہ اگر جمعے وغیرہ کو رکھتا تھا اور رمضان سے پہلے 29-30 شعبان کو جمعرات بنتی تو روزہ رکھے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایسی مستقل نفل عبادت سنت سے ثابت ہونا ضروری ہے یا کوئی بھی نفلی عبادت؟ جی ہاں، سنت سے ثابت ہونا ضروری ہے۔ تو پھر مستقل امر اور بدعت میں کیا فرق ہے؟ بدعت تو خود ساختہ طریقوں کو کہتے ہیں نا، کہ ایسی چیز اپنے اوپر پابندی کر لینا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی اور اس کو چھوڑنے میں قباحت محسوس کرنا، جبکہ سنت کا یہ ہے کہ آپ سے وہ چیز ثابت ہو، خواہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ آپ نے بہت سی چیزیں صرف کر کے دکھا دی کہ بعد کے لوگ ان کو کر سکیں، لیکن اگر وہ کسی وجہ سے رہ جاتی تو اس کی قضا نہیں دینی ہوتی۔ یہ مستقل عمل اور ایک فرض میں فرق ہے۔
فرض وہ ہے کہ آپ کو مستقل بھی کرنا ہے، اور اگر کسی وجہ سے چھٹ گیا تو آپ کو قضا بھی دینا ہے. لیکن سنت کیا ہے کہ سنتیں بھی بہت سی مستقل طور پر کرنے کی زیادہ فضیلت ہے. اگر کبھی کسی بیماری یا کسی عذر سے چھٹ جاتا ہے تو آپ کو قضا نہیں دینی. مثلا نماز کی سنتیں ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر آپ کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکے تو آپ کو قضا دینا لازم نہیں ہے، جبکہ فرض اگر آپ نہیں پڑھ سکے، مثلا سوتے رہ گئے، تو اس صورت میں اس کو تو آپ کو لازم پڑھنا ہوگا. بدعت پھر کیا ہوگی کہ وہ چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کی نہ کہی. کئی سنتیں ایسی ہیں جو صرف آپ نے کہی ہیں، کی نہیں. مثلا صلاۃ التسبیح، جس میں ہمیں آپ کا عمل نہیں ملتا کہ آپ نے خود کیا، لیکن آپ نے اپنے چچا حضرت عباس کو اس کی تلقین کی، اور اتنی روایات ہیں اس پر کہ وہ سب مل کر صحت کے درجے کو پہنچتی ہیں، لیکن آپ نے خود نہیں کی. مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کرتے تو شاید وہ تراویح سے بھی کہیں بڑا ہجوم ہوتا اس میں. تو شاید اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کی، لیکن آپ کی سنت سے ثابت ہے کہ آپ نے اس کی بڑی تلقین کی کہ اگر ہر روز پڑھ سکو تو ٹھیک، نہیں تو ہفتے میں ایک دفعہ، نہیں تو مہینے میں ایک دفعہ، نہیں تو سال میں ایک دفعہ، نہیں تو زندگی میں ایک دفعہ، یہاں تک ملتا ہے. بدعت کیا ہے کہ مثلا ہم صلاۃ التسبیح میں تسبیحات کی بجائے چوتھا کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، تو یہ کیا ہو جائے گی؟ یہ بدعت ہو جائے گی کہ آپ نے نہ تو کیا نہ کہا، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ جو آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ رہے ہیں اور ایک اور کام شروع کر رہے ہیں. ایک میں آپ کو جملہ بتا دیتی ہوں کہ بدعت کو سمجھنے کے لیے، یا بدعت کی ایک چھوٹی سی مختصر سی ڈیفینیشن ہے 3 لفظی، اور وہ ہے البدعۃ تمیت السنہ. بدعت وہ عمل ہوتا ہے جو سنت کو مار دیتا ہے. البدعۃ تمیت السنہ، بدعتیں سنتوں کو ختم کر دیتی ہیں. یہ مطلب یعنی بدعت کیا چیز ہے؟ وہ کام کہ جو سنت سے ثابت نہیں اور کسی سنت کو چھوڑنے کا سبب بن جائے. مثلا جیسے میں نے بتایا کہ تسبیحات میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے کی بجائے آپ کیا پڑھنے لگے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، حالانکہ وہ بھی اللہ کی تعریف. ذی الحج کے پہلے 10 دن کے روزوں کی بہت فضیلت ہے، تو یہ روزے اپنے علاقے کے اسلامی مہینے کی تاریخوں کے مطابق رکھے جائیں گے. جی ہاں بالکل، ہم اپنا ہی کیلنڈر فالو کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوا ہے کہ جیسے ایک علاقے کے لوگ دوسرے علاقے میں آئے تو ان کے روزوں کے دنوں میں فرق تھا، اور ہم کس کو فالو کریں؟ جہاں پر ہم ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ سعودی عرب میں گئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے شعبان میں، اور وہاں ایک دن پہلے روزے شروع ہو گئے ہیں، تو آپ انتظار نہیں کریں گے کہ میں تو اگلے دن رکھوں گا کیونکہ میرے پاکستان میں جو ہے وہ کل شروع ہو گئے. نہیں، آپ جہاں ہیں اسی کو سامنے رکھیں گے. اسی طرح مثلا اب آپ سعودی عرب میں موجود تھے اور وہاں پر چاند نکل آیا، پھر اس کے بعد آپ پاکستان میں آ گئے، تو اب آپ عید کب منائیں گے؟ جب یہاں کے لوگ منائیں گے انہی کے ساتھ. کتاب صلاۃ التراویح، نماز تراویح. تراویح کا لفظ جو ہے اس کا روٹ ہے رے واو ہے، روح، آرام. ترویح کہتے ہیں آرام کرنے کو تفعیل پر. اور صحابہ کرام کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ہر 2 رکعت کے بعد تھوڑا سا جیسے سانس لیتے ہیں ذرا سا، اس کی کوئی لمٹ نہیں بتائی گئی کہ 1 منٹ یا 5 منٹ یا 10 منٹ. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے حالات کیا ہیں. اگر آپ کے پاس وقت زیادہ ہے تو زیادہ ٹائم لے لیجیے، اور اگر وقت کم ہے، اور چونکہ خواتین کا خاص طور پر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ گھروں سے نکل کر آتی، اگر بہت لمبے لمبے بیچ میں وقفے کیے جائیں اور لمبے لمبے پروگرام رکھے جائیں تو اس میں اکیلا راتوں کو نکلنا ان کے لیے معیوب ہے. یعنی اس طرح روزانہ گھروں میں آدھی رات کو پہنچنا، تو اس صورت میں یہ ہے کہ جتنا جلدی انسان پھر کر سکے. یعنی یہ ترویح جو ہے یا یہ آرام جو ہے یہ فرض نہیں ہے، یہ ایک صحابہ کرام کا طرز عمل ہے جس کی پیروی کی جانی چاہیے لیکن حالات کے مطابق. اسی طرح مثلاً آپ طالب علم ہیں، آپ کو کچھ پڑھنا ہے، تو اس صورت میں بھی یہ کہ آپ بہت لمبے وقفے بیچ میں نہیں لا سکتے، لیکن ہر 2 رکعت کے بعد جو مسنون اذکار ہیں، مثلاً اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، یہ 1 منٹ سے بھی کم میں ہو جاتا ہے. تو کم از کم اتنا ضرور کیا کریں. یہ نہیں کہ آپ بیٹھے ہیں سلام پھیرا اور فٹ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کر دی جیسے عموماً ہماری مسجدوں میں ہوتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح ہمارے ہاں ایک عام رواج ہے، وہ 4 رکعتوں کے بعد ایک تسبیح پڑھتے ہیں. وہ تسبیح جو ثابت نہیں ہے، مسنون نہیں ہے، لیکن ایک اچھی دعا ہے، مگر باقاعدگی سے اس چیز کو پڑھنا درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر جو ہے کسی بھی الفاظ میں کیا جا سکتا ہے، لیکن مسنون چیزیں زیادہ بہتر ہیں. باب فضل من قام رمضان، باب رمضان میں قیام کی فضیلت. حدثنا یحیی بن بکیر حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب قال اخبرنی ابو سلمہ ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لرمضان. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جو رمضان کے بارے میں فرما رہے تھے، یعنی رمضان کی فضیلت کے بارے میں، کہ من قامہ ایمانا و احتسابا، کہ جس نے اس میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یہاں تقدم کا لفظ آیا، ہم اس میں پچھلا کہتے ہیں، حالانکہ اس کا اصلی مطلب یہ ہے جو پہلے ہو چکے. قدم آگے جانے کو کہتے ہیں، یعنی جو آگے ہو چکے، یعنی پہلے ہو چکے.
تو یہ قیام جو ہے یہ رمضان کا اسی کا نام تراویح ہے. اگر رمضان کے اندر یہ قیام کیا جائے، رمضان کے علاوہ کیا جائے تو وہ کیا ہے؟ صلاۃ اللیل. اگر سو کر آپ اٹھتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ تہجد. اور اگر آپ ویسے ہی یعنی سوئے نہیں ہیں اور آپ پڑھنا چاہتے ہیں رات کے وقت کچھ نماز، مثلاً آپ کی عادت ہے رات 10، 11، 12 بجے تک پڑھنا، اس کے بعد آپ سونا چاہتے ہیں، آپ سوچتے ہیں اچھا میں 12 بجے سو رہا ہوں تو نہیں میرا خیال کہ تہجد کے لیے اٹھ سکوں، چلے میں 2-4 رکعتیں ہی پڑھ لوں، وہ جو آپ پڑھیں گے وہ کیا ہو جائے گا؟ قیام اللیل. اسی طرح تہجد کو بھی قیام اللیل آپ کہہ سکتے ہیں. قیام اللیل کا مطلب ہے رات کے وقت قیام کرنا. تہجد حجدہ سے ہے جس کا مطلب ہے سو کر اٹھنا. تو تراویح عموماً رات کے پہلے حصے میں ادا کی جاتی ہے، اس لیے اس کو تہجد نہیں بولتے. اگر کوئی شخص پہلے حصے میں فرض پڑھ کر سو گیا ہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے، وہ دوبارہ اٹھنے کے بعد جو نوافل پڑھے گا وہ تہجد ہوں گے اور تراویح کی نیت بھی ہوگی، کیونکہ تہجد اور تراویح الگ الگ 2 نمازوں کے نام نہیں ہیں، ایک ہی نماز ہے دراصل جو کسی ایک وقت میں بھی ادا کی جا سکتی ہے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ نوافل میں قید نہیں ہے، پابند نہیں ہے، کمی بیشی آپ اس میں کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس وقت ہے اور کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھ لے. لیکن کسی ایسی چیز کی عادت بنا لینا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نہیں اور سمجھنا کہ اس کے کرنے میں زیادہ ثواب ہے تو وہ آپ اپنے طریقے اور اپنی سنت کو لوگوں پہ مسلط کر رہے ہیں یا دین کے خود شارع بن بیٹھے ہیں، تو یہ طریقہ جو ہے وہ درست نہیں ہے. حدثنا عبداللہ ابن یوسف اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن حمید ابن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جائیں گے. قال ابن شہاب فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فوت ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، والناس علی ذالک، اور لوگ اسی چیز پر تھے یعنی قیام کیا کرتے تھے. ثم کان الامر علی ذالک فی خلافت ابی بکر، اور حضرت ابو بکر کی خلافت میں بھی ایسا ہوتا رہا یعنی قیام ہوتا رہا، لیکن وہ کوئی منظم قیام نہیں تھا. وہ صدر من خلافت عمر رضی اللہ عنہما، اور حضرت عمر کی خلافت کے شروع میں، صدر پہلا حصہ، صدر کہتے ہیں نا سینے کو، تو جسم میں سینہ جو ہے وہ اوپر کا حصہ ہے، ابتدا ہے، یعنی ایک ابتدائی دور میں حضرت عمر کی خلافت میں بھی ایسا ہی تھا. یعنی کیا تھا کہ لوگ قیام تو کرتے تھے، کوئی انفرادی طور پہ کر لیتا، کوئی مل کے کر لیتے، یعنی لوگ اپنے اپنے طریقے پہ کرتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ کرتے ہی نہیں تھے، کیونکہ اس میں بھی بڑا اجر اور ثواب ہے، اس لیے اس کا اہتمام ہوتا تھا. وعن ابن شہاب عن عروة بن الزبیر عن عبد الرحمن بن عبد القاری انہ قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، کہ میں عمر بن خطاب کے ساتھ نکلا. کون نکلا؟ عبد الرحمن بن لیلتن، ایک رات کو، فی رمضان، رمضان میں. کہاں نکلا؟ الی المسجد، مسجد کی طرف. فاذا الناس، تو دیکھا کہ لوگ، اوزاع، بٹے ہوئے ہیں. توزیع، وضع کا مطلب ہوتا ہے تقسیم کرنا. متفرقون، مختلف ہیں، یعنی کوئی یہاں پڑھ رہا ہے، کوئی وہاں پڑھ رہا ہے. اب سب مسجد میں آ کے پڑھ رہے ہیں لیکن ہر کوئی اپنی اپنی نماز پڑھ رہا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ عموماً جب فرض ہو جاتے ہیں تو سنتیں سب کیا کرتے ہیں؟ اپنی اپنی پڑھتے ہیں. تو رمضان میں چونکہ قیام کا ثواب تھا لہٰذا صحابہ کرام قیام تو کرتے، لیکن کوئی کہیں کر رہا ہے، کوئی کہیں کر رہا ہے، تو وہ ساری مسجد یعنی بکھری ہوئی ہے. یصلی الرجل لنفسہ، کیا حال تھا کہ کوئی شخص ایسا ہوتا کہ جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہوتا، لنفسہ، اپنی ہی آپ کو پڑھا رہا ہوتا، مطلب یہ. ویصلی الرجل فیصلی بصلاۃہ الرہط، اور کچھ لوگ ایسے نماز پڑھتے کہ جن کے ساتھ مزید کچھ اور لوگ بھی نماز پڑھتے. رہط کا مطلب ہوتا ہے جو 10 تک ہوں، گروپ. فقال عمر، تو حضرت عمر کہتے ہیں، انی ارا، میں یہ دیکھ رہا ہوں، میرا یہ خیال ہے، میں یہ سوچ رہا ہوں، لو جمعت ہؤلاء، کہ اگر میں جمع کر دوں ان سب لوگوں کو، یہ جو بکھرے بکھرے نماز پڑھ رہے ہیں، علی قارئ واحد، ایک قاری پر، لکان امثل، تو یہ زیادہ مثالی بات ہوگی، زیادہ اچھا ہوگا. ثم عزم، پھر آپ نے ٹھان لیا، ارادہ کر لیا. فجمعہم علی ابی بن کعب، تو ان سب کو جمع کر دیا ابی ابن کعب پر. ابی ابن کعب کون تھے؟ قرآن کے بہت جاننے والے. اور آیت الکرسی کی فضیلت میں ایک بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا کہ قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو ابی ابن کعب نے کہا کہ آیت الکرسی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو المنذر، تمہیں تمہارا علم مبارک ہو. تو یہ ابی ابن کعب ہی تھے، ابو المنذر. تو ابی ابن کعب کے صرف قاری کا مطلب یہ نہیں تھا کہ قرآن حفظ کیا ہوا تھا اور بہت اچھا خوبصورت پڑھتے تھے، خوبصورت تو پڑھتے ہی تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ بہت عمدہ قرات تھی، بہت سمجھنے والے بھی تھے، قرآن کو جاننے والے تھے. لہٰذا انہوں نے
سب میں بہتر پاتے ہوئے ان پر لوگوں کو اکٹھا کر لیا. ثم خرجت معه لیلۃ، کہتے پھر میں ایک رات آپ کے ساتھ نکلا. اخرى ایک اور، والناس یصلون بصلاۃ قارئہم، تو لوگ اپنے قاری کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. قال عمر کہتے ہیں نعم البدعۃ ھذہ، کتنا اچھا طریقہ ہے یہ، کتنی اچھی ایجاد ہے یہ. واللتی ینامون عنہا، اور وہ لوگ جو سو رہے ہیں اس وقت، افضل من التی یقومون، زیادہ اچھے ہیں ان سے جو اس وقت قیام کر رہے ہیں. یرید آخر اللیل، آپ کا ارادہ تھا کہ رات کے آخری حصے میں جو قیام کریں گے وہ زیادہ افضل ہیں. وکان الناس یقومون اولہ، لیکن لوگ جو تھے وہ زیادہ تر رات کے پہلے حصے میں قیام کیا کرتے تھے. اس آخری حصے میں کچھ چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے اس اختلاف کو جو الگ الگ طور پہ نماز پڑھنے کی شکل میں نظر آ رہا تھا اس کو اکٹھا کر دیا کہ ایک ڈسپلن پیدا ہو. اور آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کا ثبوت موجود تھا کہ آپ نے ایک مرتبہ رمضان میں 3 دن اس طرح نماز پڑھا کے یہ بتا دیا تھا کہ ایسے نماز پڑھی جا سکتی ہے. یعنی آپ کے پاس وہ سنت موجود تھی، اگرچہ یہ سنت نہیں تھی کہ سارا ہی مہینہ اور سارے لوگ اسی وقت ہی آ کر پڑھیں، لیکن جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ سب اکٹھے ہو کر پڑھ سکتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل میں دلیل موجود تھی. دوسری بات یہاں پر یہ نظر آتی ہے کہ یہاں پر لکھا ہے کہ حضرت عمر نے کہا نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے. بدعت کا لفظ یہاں اصطلاحی طور پر استعمال نہیں ہوا، یہ لفظی معنی میں استعمال ہوا ہے. یعنی ایک لفظ استعمال کیا جیسے عام محاورے میں ہم ایک بات کہتے ہیں. یعنی یہاں بدعت سنت کے مقابلے میں نہیں آیا کہ وہ کہیں کہ اچھا سنت تو کچھ اور تھی اور میں نے یہ بدعت ایجاد کر دی. نہیں، ان کا یہاں پر مراد کیا ہے کہ میں نے ایک چیز کو منظم کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خود کیوں نہیں کیا تھا؟ کیا آپ نہیں کر سکتے تھے؟ بہتر تھا آپ خود کرتے تاکہ ہم بھی کرتے. ہاں، بہت اچھی بات تھی، لیکن آپ نے اس لیے نہیں کیا تھا کہ لوگوں پر یہ چیز فرض ہو جائے گی، اور اگر فرض ہو گئی تو لوگ کر نہیں سکیں گے، ہمیشہ نہیں اس کو نبھا سکیں گے. اور ایک اور بات آپ دیکھیں کہ خواہ کتنا بھی ثواب ہو، اگر ساری چیزیں فرض کے درجے میں ہوتی، مثلا نماز ہے تو نماز میں فرض تو مختصر سے ہی ہیں، لیکن سنتیں ہیں، پھر نفل ہیں، پھر اور چیزیں، اگر ساری چیزیں جس طرح ہم نے 17 رکعتیں فرض کی ہوئی ہیں عشاء کی نماز میں، تو نتیجہ کیا نکلا؟ ہمارے ہاں اکثریت نماز ہی نہیں پڑتی، خصوصاً عشاء کی نہیں پڑتی. لیکن جن ملکوں میں اتنا شعور ہے کہ یہ 17 کی 17 فرض نہیں، وہاں لوگ پڑھ لیتے ہیں خواہ فرض پڑھ کے کیوں نہ اٹھ جائیں. یعنی وہ بھی پسندیدہ نہیں کہ صرف فرض پڑھیں، لیکن کم از کم فرض تو پڑھتے ہیں نا. ہمارے ہاں جن لوگوں نے سنت سے بھی بڑھ کے نوافل اور غیر موقدہ کو بھی موقدہ بنا کے اور فرض کے درجے میں لا کے لوگوں کے اوپر مسلط کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ جو آپ آج کل دیکھ سکتے ہیں کہ ایون رمضان میں بھی لوگوں کو توفیق بعض اوقات نہیں ہوتی نماز پڑھنے کی کہ وہ گھبرا اٹھتے ہیں کہ اتنی لمبی کون پڑھے. تو حقیقت یہ ہے کہ جب آپ نوافل اور سنتوں کو فرض کے درجے میں مستقل طور پر لے آتے ہیں، یعنی وقتی طور پر کسی ڈسپلن یا کسی اس کے لیے تو اور بات ہے، لیکن مستقل طور پر لے آتے ہیں تو لوگوں کے حق میں جرم کرتے ہیں، ان کو گناہگار کرتے ہیں، اور اگر ریئیکشن زیادہ ہو تو وہ فرض بھی چھوڑ جائیں گے. اور ایسی سختی، اسی لیے وہ میں بار بار ایک جملہ دہراتی ہوں کہ ہمیں حرام کو حلال کرنے کا جس طرح اختیار نہیں، اسی طرح حلال کو بھی حرام نہیں کرنا چاہیے. اور جو چیزیں ہمیں رخصت دی گئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو جس طرح یہ بات پسند ہے کہ اس کی پابندیوں کو قبول کیا جائے، اسی طرح یہ بات بھی پسند ہے کہ اس کی رخصتوں کو بھی قبول کیا جائے. اس سے بھی اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. یہ مومن پر اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت کو استعمال نہیں کرتا تو اس کے اوپر احد پہاڑ جتنا گناہ ہے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے. کیوں؟ کیا ہے؟ رخصت ہی تو نہیں لی، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں، جب آپ اس کو نبھا نہیں سکیں گے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ فرض سے بھی جائیں گے، اور جب فرض قضا کریں گے تو آپ کے اوپر لازماً پھر گناہ لدے گا. اس لیے دین کے معاملے میں اس فرق کو مد نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے، اور کل بھی آپ اس پہ بہت سی احادیث پڑھ چکے ہیں. پھر حضرت عمر نے ساتھ ہی یہ بات بھی فرما دی کہ میں اگرچہ لوگوں کو ایک جماعت سے کروا رہا ہوں، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ میرا حکم ہے اور اسی وقت ہی سب کو نماز پڑھنا ہوگی، اور اسی وقت میں نماز پڑھنا ہی زیادہ افضل ہے. ساتھ ہی آپ نے فرما دیا کہ وہ لوگ جو اس وقت سو رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ بہتر ہیں ان سے جو نماز پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو پہلے حصے میں سو گئے وہ صبح اٹھ کے پڑھیں گے، اور صبح اٹھ کے پڑھنا بہرحال رات کو سونے سے پہلے پڑھنے سے زیادہ افضل ہے. تو اس کے باوجود کہ انہوں نے جماعت بنا دی، لیکن لوگوں کو اجازت دی، رخصت دی کہ جو نہیں پڑھنا چاہتا اور الگ سے صبح تنہائی میں اپنے گھر میں یہ نفل پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو بھی اجازت، وہ بھی کر سکتا ہے. اور لوگ کیا کرتے تھے؟ کان الناس، سہولت یہی تھی کیونکہ آسانی اس میں ہوتی ہے کہ سب پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی پڑھ لیں.
آپ دیکھیں کہ عام طور پر اکیلے آپ کو عشاء کی نماز بھی بھاری ہوتی ہوگی، لیکن رمضان میں تراویح بھی یوں لگتا ہے جیسے کچھ بھی نہیں کیا. اس میں بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ سب کے ساتھ مل کے پڑھتے ہیں تو وہ بڑی ہلکی ہو جاتی ہے نماز. جب آپ اکیلے پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ نہ آپ کا وہ خشوع و خضوع بنے گا، نہ آپ اتنا قرآن سن سکتے ہیں، نہ آپ کے اندر وہ محبت اور وہ استقامت بھی نہیں آتی. اکیلے کام کرنے میں وہ استقامت نہیں آتی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام انفرادیت سے اجتماعیت کی طرف لے جاتا ہے بندے کو. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ تو انفرادی طور پہ کر لو، لیکن یہ صرف آدھا دین ہے. وتواصوا بالحق، اب آ جاؤ دوسروں کے ساتھ، ان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالو اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرو. وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو. تو آدھا دین اس وقت مکمل ہوتا ہے جب انسان وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کرتا ہے، اور یہ اکیلے میں تو نہیں ہو سکتا. صبر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جمع رکھنا کسی کو کہ یہی کرو. مثال کے طور پر آپ اکٹھے ہو کے پڑھ رہے ہیں، اگر ایک دن کوئی نہیں آیا تو آپ کو فکر ہوگی اچھا کیوں نہیں آیا. آپ اس سے پوچھتے اچھا کیا بنا، تم بیمار ہو؟ اگر وہ بیمار ہے تو ٹھیک، آپ اس کی عادت کریں یا اس کی مدد کریں، اور اگر وہ تندرست ہے اور بلا وجہ صرف شیطان کے بہلانے پسلانے سے وہ نہیں پہنچا تو آپ اس کو کھینچ لائیں. اس طرح ایک شخص جو صرف اپنی کسی ذاتی تھوڑی سی من گھڑت مجبوری کی وجہ سے، جو انسان کے نفس کی بعض اوقات خواہش ہوتی ہے، اس کی وجہ سے جب انسان ایک قدم پیچھے ہٹاتا ہے تو دوسرے پکڑ کے اس کو کھینچ لیتے ہیں. وہ آپ نے مثال پڑھی ہوگی کیکڑے کی کہ وہ اگر ایک بار نکلنے لگتا ہے تو دوسرا پکڑ کے اس کو ٹوکری میں واپس لے آتا ہے. تو اکٹھا ہو کر پڑھنے کی یہ فضیلت ہے. اسی لیے یہاں آخر میں لکھا ہے کان الناس یقومون اولہ. اور دوسری چونکہ مشکل یہ تھی کہ عموماً جب آپ خواہ کتنے بھی الارم رکھ کے پاس سوئیں، آپ کو ہمیشہ ایک ڈر ضرور رہتا ہے کہ پتہ نہیں میں اٹھ سکوں کہ نہ. ہمیشہ یہ خوف ہوتا ہے نا. اور بعض اوقات یہ سچ ہو جاتا ہے کیونکہ ہمیشہ ہی رمضان میں ایک آدھ سحری تو ایسی ہوتی ہے کہ جو بغیر کھائے روزہ رکھا جاتا ہے کہ آنکھ نہیں کھلتی. تو اس میں بہتر ہے کہ آنکھ نہ کھلے اور آپ کچھ بھی نہ پڑھیں، تو آپ اول رات میں ہی پڑھ کے ثواب لے لیں، کیونکہ بخشش کا وعدہ ہے. اور رمضان میں بخشش تو کروانی ہے نا، پوری کوشش کرنی، پورا زور لگانا ہے کہ بخش دیے جائیں، کیونکہ اگر نہ بخشش کرا سکے تو الٹا اور مشکل پڑ جائے گی، زیادہ بڑی مصیبت ہے وہ. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک اور روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ ابی ابن کعب مردوں کی جماعت کراتے تھے اور تمیم الداری عورتوں کی جماعت کراتے تھے. جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کی جماعت ایک مرد بھی کرا سکتا ہے. یعنی قرآن کا جو حافظ ہو وہ اگر اکیلا آگے کھڑا ہے اور پیچھے سب عورتیں ہیں تو ایسے میں نماز ہو جائے گی. یہ یہاں تو حدیث بخاری میں تو نہیں لکھی، لیکن ایک اور جگہ پر یہ روایت ملتی ہے حضرت عمر ہی سے کہ آپ کے دور میں ہی ایسا ہوا. پھر یہاں تک ملتا ہے کہ جو نابالغ بچے ہوتے ہیں ان کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے. ایک بچے کے بارے میں تو اس کا نام مجھے یاد نہیں، وہ کہیں پڑھیں گے آپ کے، بہت چھوٹی عمر میں اس نے قرآن حفظ کر لیا اور وہ عورتوں کی امامت کرایا کرتا تھا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ عورت بھی عورتوں کی امامت کرا سکتی ہے اگر قرآن حفظ کیا ہوا ہے. ادروائز تو قرآن حفظ کر کے صرف خود پڑھ لینے کا تو کوئی فائدہ نہیں، پھر آپ کتاب سے ہی پڑھ لیا کریں. اگر آپ حفظ کر کے تو سناتے نہیں، تو اصل چیز یہی ہے کہ انسان اپنی نمازوں میں بھی پڑھے، اور تنہا تو پڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور عام دنوں میں بھی اتنا وقت نہیں ہوتا. تو رمضان میں کم از کم اس کا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور کیا کرتے تھے، تو اس طرح ایک دور بھی ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ کہ اگر کوئی بھی کسی بستی میں حافظ نہیں ہے تو وہ صرف اس لیے اس عمل کو نہ ترک کریں، وہ کیا کریں، وہ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے حضرت عائشہ کے جو غلام زکوان تھے وہ پڑھا کرتے تھے. پھر اسی طرح یہ کہ کتنی رکعتیں، تو اس میں صحیح ترین روایت تو وہی ہے جو حضرت عائشہ کی ہے 11 رکعتوں والی، اور ایک میں 13 کی بات بھی ملتی ہے، اور وہ اس صورت میں جب وتر میں اضافہ ہو جائے، وتر کی تعداد بڑھ جائے. اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ائمہ سے جو چیزیں منقول ہیں وہ 11 بھی ہیں، 21 بھی ہیں، 20 بھی ہیں، 23 بھی، 36 بھی، 39 بھی، 40 بھی، 38 بھی، 34 بھی، 24 بھی، 16 بھی. یہ سب کیا ہے؟ یہ چونکہ نفل نماز ہے اس لیے کسی نے کچھ کیا اور کسی نے کچھ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا وہ آپ کے سامنے آپ خود پڑھ چکے ہیں. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اگر کوئی شخص سنت کو فالو کرنا چاہتا ہے تو وہ آپ ہی کے طریقے کو دیکھے، لیکن اگر کوئی اپنی انفرادی عبادت ویسے ہی نوافل وغیرہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس پر پابندی نہیں، وہ 40 بھی پڑھ لے. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن زبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وذلك في رمضان، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھی تھی اور یہ رمضان میں ہوا تھا. یعنی وہ جو جماعتیں کرائی تھی نا 3 دن، وہ رمضان کا واقعہ ہے. وحدثني يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب اخبرني عروة ان عائشة رضي الله عنها اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے بیچ میں گھر سے نکلے. فصلى في المسجد، تو آپ نے مسجد میں نماز پڑھی. وصلى رجال بصلاتی، تو لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھ لی. فاصبح الناس فتحدثوا، جب صبح ہوئی تو لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے. فاجتمع اکثر منهم فصلوا معه،
تو پچھلے دن سے بھی زیادہ لوگ رات کو جمع ہو گئے اور انہوں نے آپ کے ساتھ جماعت سے یہ نماز پڑھی. فاصبح الناس فتحدث، صبح ہوئی تو لوگ پھر بتانے لگے، وہ چین ریئیکشن شروع ہو گیا، جس کو پتہ چلا اس نے آگے بات پہنچائی. فتحدثوا فکثر اہل المسجد من اللیلۃ الثالثہ، تو تیسری رات تو اور زیادہ لوگ آ گئے. فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلوا بصلاتہ، آپ نے نماز پڑھی اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی. فلما كانت الليلة الرابعة، جب چوتھی رات آئی، عجز المسجد عن اہلہ، مسجد اپنے لوگوں سے عاجز آ گئی، یعنی جگہ نہ بچی اس میں. حتی خرج لصلاۃ الصبح، تو آپ آئے ہی نہیں، کیونکہ آپ جو دیکھ رہے تھے کہ ہر روز کیا ہو رہا ہے، تو آپ کو یہ فکر ہوئی کہ یہ تو فرض کے درجے پہ جا پہنچے. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر اتنی امپورٹنٹ ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو سارا مہینہ کرواتے. آپ نے کرانا جب شروع کی تو یہ مشکل پیش آئی، اس لیے آپ نے جانا ہی بند کر دیا. اور آپ کئی موقعوں پہ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض چیزوں سے ایک دم ودرا کر جاتے تھے، اور ہمیشہ خوف یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ نے اس کی پابندی کر لی تو لوگ مشکل میں پڑ جائیں گے، خصوصاً جو اجتماعی کام ہوتے تھے، انفرادی حیثیت میں نہیں، اجتماعی حیثیت میں. اس کی آگے مثالیں دیکھیں گے آپ. پھر آپ کب نکلے نماز کے لیے؟ خرج لصلاۃ الصبح فلما قضى الفجر اقبل على الناس فتشهد، پھر جب فجر مکمل ہو گئی تو آپ لوگوں کے پاس آئے تو پھر آپ نے کیا کیا؟ تشہد پڑھا. ثم قال اما بعد فانه لم يخف علي مكانكم، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، کیونکہ یہ اما بعد خطبے کی دلیل ہے، یہ ایک علامت ہے کہ یہ خطبہ تھا، صرف گفتگو نہیں تھی آپ کی انفرادی. فإنه لم يخف علي مكانكم، آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہارا حال مخفی نہیں ہے، یعنی مجھ پر تمہارا شوق اور تمہاری لگن اور تمہارا یہاں پر موجود ہونا جو ہے، مکانکم تمہارا موجود ہونا، یہ مجھ پر مخفی نہیں تھا. مجھے ایسا نہ سمجھو کہ مجھے پتہ نہیں چلا کہ تم لوگ آج اکٹھے ہوئے ہو تو اس لیے میں گھر سے نہیں نکلا، مجھے معلوم تھا کہ تم یہاں پر ہو. ولکنی خشیت، لیکن مجھے ڈر ہوا، ان تفترض علیکم، کہ تم پہ یہ نماز فرض ہو جائے گی، فتعجزوا عنہا، تو تم اس کے ادا کرنے سے عاجز آ جاؤ گے. فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے. والامر علی ذالک، اور معاملہ اسی حال پر تھا، یعنی یہی کیفیت تھی. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن سعید المقبری عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن انه سأل عائشہ رضی اللہ عنها کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ کس طرح تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز. فی رمضان، رمضان میں، یعنی رمضان میں آپ، اشارہ یہی تھا کہ تراویح وغیرہ کیسے پڑھتے تھے. فقالت، تو وہ کہنے لگی، یعنی اب یہ سوال جو ہے یہ عام نمازوں کے بارے میں نہیں ہے، فی رمضان کا لفظ آیا ہے. کہنے لگی، ما کان یزید، آپ نہ زیادہ کرتے تھے، فی رمضان، رمضان میں، ولا فی غیرہ، اور نہ اس کے علاوہ، علی 11 رکعتا، 11 رکعتوں سے زیادہ، یعنی اعتدال کے ساتھ آپ نے ہمیشہ اسی طرح نماز پڑھی. یصلی 4، 4 پڑھتے. فلا تسأل عن حسنہن و طولہن، مت پوچھو ان کا حسن اور ان کا طول، یعنی کتنی لمبا قیام ہوتا تھا ان میں. ثم یصلی 4، پھر 4 پڑھتے. فلا تسأل عن حسنہن و طولہن، تو مت پوچھو ان کے حسن اور ان کی لمبائی یا طوالت کے بارے میں. ثم یصلی 3، پھر 3 پڑھ لیتے، یعنی وتر. فقلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنام قبل ان توتر، کہ آپ سو جاتے ہیں وتر سے پہلے ہی. قال یا عائشہ، اے عائشہ، ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، کہ میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا. اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اصل سنت تو یہ 11 رکعتیں بنتی ہے، لیکن باقی کا پڑھنا کیا ہے؟ مستحب ہے. اور جو ایک روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 پڑھی، اس میں ضعف ہے، وہ ضعیف حدیث ہے، تو اس کا اعتبار نہیں ہے. یعنی جب آپ 11 سے زیادہ جاتے ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو لمٹ نہیں کریں، جو آپ کی توفیق ہو پھر آپ پڑھ لیں. یعنی آپ لوگوں کو اس شدت کے ساتھ کہیں کہ نہ آپ 20 سے کم کر سکتے ہیں نہ زیادہ کر سکتے ہیں، تو نفل نماز میں تو ویسے بھی یہ شدت جائز نہیں ہے. اگر کسی کی طبیعت خراب ہے یا کوئی بیمار ہے تو اس موقع پر بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے. لیکن صحابہ کرام کا شوق ایسا ہوتا تھا کہ بیماری اور طبیعت کی خرابی کے باوجود بھی بعض اوقات ٹیک لے کے نماز پڑھ لیتے تھے، لیکن چھوڑتے نہیں تھے کہ یہ ایک چانس ہے، یہ ایک دولت ہے جو مل رہی ہے، اور رمضان کے بعد یہ چانس نہیں رہے گا، اور کوئی پتہ نہیں اگلا رمضان زندگی میں آتا ہے یا نہیں آتا. کیونکہ کتنے ہی لوگ جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے آج وہ نہیں ہیں، اور ہمیں اپنا بھی کچھ پتہ نہیں. باب فضل لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی فضیلت. وقال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، یعنی قرآن کو. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے. الی آخر السورہ، سورت کے آخر تک. قال ابن عیینہ، ابن عیینہ کہتے ہیں، ما کان فی القرآن وما ادراک، کہ جہاں قرآن میں یہ آیا ہے کہ وما ادراک فقد علمہ، تو وہ بات اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دی. وما قال وما یدریک فانہ لم یعلم،
تو وہ بات آپ کو نہیں بتائی گئی جہاں وما یدری کا آیا. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان قال حفظناہ وانما حفظ من الزہری. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ حدیث میں کیا آ رہا ہے کہ ہم نے اس کو حفظ کیا. یہاں بھی اور بھی روایات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام اور ان کے جو شاگرد تھے وہ احادیث کو بھی زبانی یاد کیا کرتے تھے جس طرح قرآن کی آیتیں یاد ہوتی ہیں. محدثین کا عام طریقہ یہ تھا کہ جب وہ مجلس حدیث کا اختتام ہوتا نکل جاتے تو جو طالب علم ہوتے تھے وہ نہیں نکلتے تھے، وہ بعد میں بیٹھ کر ان احادیث کو نمبر 1 اگر لکھی ہوئی ہیں تو کمپیئر کرتے تھے استاد کی اصل کے ساتھ یا ان نسخوں کے ساتھ جن کی طرف استاد اشارہ کر دے کہ فلاں فلاں نسخہ جو ہے وہ میں نے پڑھا ہے اور وہ درست ہے اور اس کے مطابق اپنی کتاب کو تم بھی درست کر لو. اور اس کے ساتھ اور کیا ہوتا کہ اس کو یاد کرتے اور پھر یاد کر کے ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے جس طرح ہمارے ہاں ٹیبلز رٹ کے سناتے ہیں. دیکھیں ہمارے بچے کلاس 1, 2, 3 میں کافی ٹیبلز یاد کر لیتے ہیں. کیا اتنی ہی صورتیں بھی یاد کرتے ہیں؟ حدیث کی تو میں بات ہی نہیں کرتی، اس لیے کہ جب صورتیں ہی یاد نہیں تو حدیثیں کہاں یاد ہوں گی. اور ہم کہتے ہیں ہائے بچہ ہے بیچارہ معصوم، اتنا بوجھ نہ ڈالو اس پر. ہاں کتابوں کا بوجھ کلاس 1 کے بچے کا جو بستہ ہے وہ کہیں زیادہ ہے اس کی ہمت اور وسعت سے. بہت کم ماؤں کو ترس آتا ہے، لیکن جب قرآن پکڑتے ہیں تو ترس آنا شروع ہو جاتا ہے. محبت جو ہوئی اپنے بچوں سے، اللہ ایسی محبت سے بچائے. عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من سام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے روزے رکھے رمضان کے ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جس نے لیلۃ القدر کا قیام ایمان اور احتساب کے ساتھ کیا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تابعہ سلیمان بن کثیر عن الزہری. باب التماس لیلۃ القدر فی السبع الاواخر. لیلۃ القدر کو تلاش کرنا، التماس ہوتا ہے تلاش کرنا، ڈھونڈنا آخری 7 راتوں میں. ان احادیث کے پڑھنے سے پہلے میں اتنا بتا دوں کہ اس میں بہت مختلف قسم کی روایات آئیں، کہیں 7 کا، کہیں 10 کا، کہیں اور اس طرح کی علامات آئیں گی. تو بات یہ کہ ہمیں کوئی حتمی بات نہیں بتائی گئی. اور وہ کیوں نہیں بتائی گئی؟ تاکہ ہم آخری عشرے کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزاریں اور کسی ایک رات پہ بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں. حدثنا عبداللہ ابن یوسف اخبرنا مالک عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رجالا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ارو لیلۃ القدر فی المنام، دکھائے گئے لیلۃ القدر نیند میں، فی السبع الاواخر آخری 7 راتوں میں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارا رؤیاکم، ارا میں سمجھ رہا ہوں یا یہ بات مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ رؤیاکم قد تواطأت فی السبع الاواخر، کہ تمہارا خواب متفق ہو گیا ہے یا باہم ملتے جلتے ہیں آخری 7 راتوں میں. یعنی سب کے سب خواب، یعنی بہت سے صحابہ کرام کو ایسے خواب آئے تھے، کہتے ہیں کہ تم سب کے خواب میں دیکھتا ہوں کہ آخری 7 راتوں پہ متفق ہیں. فمن کان متحریھا، تو جو کوئی اسے تلاش کرنے والا ہو، تحری یاد ہوگا آپ کو، فلیتحرھا فی السبع الاواخر، تو اسے چاہیے کہ وہ تلاش کرے آخری 7 راتوں میں. تو اس طرح آخری 7 راتوں میں کیا ہوگا، 21 اور 23 نہیں رہ جائیں گی، 25، 27، 29 بن جائیں گی. بعض نے یہ بھی کہا کہ 21 سے آگے 7 شامل ہو جائیں گی اور 29 تک آ جائیں گی. حدثنا معاذ بن فضالہ حدثنا ہشام عن یحیی عن ابی سلمہ قال سألت ابا سعید وکان لی صدیقا. یحیی بن ابی کثیر نے ابو سلمہ سے روایت کی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو سعید خدری سے پوچھا اور وہ میرے دوست تھے. فقال، تو وہ کہتے ہیں اعتکفنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اعتکاف کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، العشر الاوسط درمیانے عشرے میں، من رمضان رمضان کے، یعنی 11 سے لے کر 20 تک. فخرجا، تو آپ نکلے، یعنی اعتکاف یا معتکف سے، صبیحۃ 20 صبح کو 20 تاریخ کی. فخطبنا، آپ نے ہم کو خطبہ دیا. وقال، اور فرمایا، انی اریت لیلۃ القدر، مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی. ثم انسیتها، پھر مجھے بھلا دی گئی. او نسیتها، یا میں اسے بھول گیا. فالتمسوها فی العشر الاواخر فی الوتر، تم تلاش کرو اس کو آخری عشرے میں تاک راتوں میں، وتر تاک. وانی رأیت انی اسجد فی ماء وطین، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ میں پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں. یعنی خواب میں نے جب لیلۃ القدر دیکھی تو اپنے آپ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا. وہ سجدہ کہاں تھا؟ کیچڑ پر، کیونکہ مٹی پاک ہوتی، اس لیے کیچڑ سے وہ نہ سمجھے جو ہمارے بازار میں ہوتا ہے. فمن کان اعتکف معی، تو جو میرے ساتھ اعتکاف کرے، فلیرجع، تو اسے چاہیے کہ لوٹ آئے. یعنی جس نے میرے ساتھ 10 دن درمیان کے عشرے کا اعتکاف کیا وہ گھر نہ جائے، واپس آ جائے.
کیوں؟ اس لیے کہ وہ آخری عشرے میں تھی نا، تاکہ وہ آخری عشرے کی اس رات کو پا سکے. فرجعنا، تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم واپس لوٹ گئے. وما نرى في السماء قزعة، اور ہم نے آسمان پر کوئی بادل نہیں دیکھا اس وقت. فجاءت سحابة، ایک بادل آیا. فمطرت، برس پڑا. حتى سال، یہاں تک کہ بہہ پڑی. سقف المسجد، مسجد کی چھت. وكان من جريد النخل، اور وہ کھجور کی شاخوں سے تھی. سال يسيل السيل، سیلان، سیلاب وغیرہ اسی سے. تو بہہ پڑی مسجد کی چھت، جبکہ وہ کھجور کی شاخوں سے تھی، ٹہنیوں سے تھی. وأقيمت الصلاة، اور نماز قائم کی گئی. فرأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یسجد فی الماء والتین، کہ لٹرلی سجدہ کر رہے ہیں. کہاں پر؟ پانی اور مٹی میں. حتی رأیت اثر التین فی جبہتہ، یہاں تک کہ میں نے مٹی کا نشان آپ کی پیشانی پر بھی دیکھا. تو اس سے انہوں نے کیا اندازہ لگایا کہ وہ خواب آپ کا سچا تھا، اور آج ہی کی رات جب بارش برسی تو وہ لیلۃ القدر تھی. اسی لیے لوگ عموماً اس نشانی کو اب بھی یاد کرتے ہیں، اور اگر کسی رات کوئی فوار یا قطرے چند پڑ جائیں تو کہتے ہیں کہ یہ نشانی ہے اس کی، اور آج لیلۃ القدر تھی. لیکن حقیقی طور پر یہ تو نشانی آپ کے ساتھ خاص تھی. ہمیں کوئی ایسی نشانی نہیں بتائی گئی کہ آپ بھی بارش کی تلاش میں رہیں، کیونکہ بعض علاقوں میں بارش نہیں بھی ہو سکتی لیکن لیلۃ القدر پھر بھی ہو سکتی ہے. تو اس میں کیا ہے کہ یہ 21ویں رات تھی، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ 20ویں کی صبح کو خطبہ دیا، تو 20 کے بعد جو رات آتی وہ کون سی ہوتی؟ 21ویں. باب تحری لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر فیہ عبادہ. عبادہ بن صامت کی ایک روایت آ رہی ہے کہ شب قدر کا رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے ڈھونڈنا. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا اسماعيل بن جعفر حدثنا ابو سهيل عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الاواخر من رمضان. حدثنا ابراهيم بن حمزة قال حدثني ابن ابي حازم والدراوردي عن يزيد عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے. یجاور، مجاور ہونا یعنی اعتکاف کرنا. کب کرتے تھے؟ فی رمضان، رمضان میں. العشر التي في وسط الشهر، ان 10 دنوں میں جو مہینے کے درمیان میں تھے. فإذا كان حين يمسي من 20 ليلة تمضي، پھر جب 20ویں رات گزر جاتی. ويستقبل 21، اور 21ویں رات آ جاتی. رجع إلى مسكنه، تو آپ اپنے گھر لوٹ جاتے. ورجع من كان يجاور معه، اور جن لوگوں نے آپ کے ساتھ اعتکاف کیا ہوتا وہ بھی لوٹ جاتے. وأنه أقام في شهر جاور فيه الليلة التي كان يرجع فيها، ایک رمضان میں ایسا ہو کہ آپ جس رات اعتکاف سے لوٹ آئے اس رات اعتکاف ہی میں رہے. فخطب الناس، اور لوگوں کو خطبہ دیا. فأمرهم ما شاء اللہ، تو جو اللہ نے چاہا ان کو حکم دیا. ثم قال، پھر فرمایا، كنت اجاور هذه العشرة، میں اعتکاف کیا کرتا تھا ان 10 دنوں میں. کون سے؟ یعنی بیچ کے 10 دنوں میں. ثم قد بدا لي ان اجاور هذه العشر الاواخر، پھر مجھ پہ یہ بات واضح ہوئی کہ مجھے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا چاہیے. فمن كان اعتکف معي، تو جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے پہلے یعنی درمیانے عشرے میں. فلیثبت، اسے چاہیے کہ رکا رہے، جمع رہے. کب؟ فی معتکفہ، اپنے ہی اعتکاف کی جگہ پر. وقد اریت هذه الليلة، پھر میں اس رات دکھایا گیا کچھ یعنی خواب میں. ثم انسیتها، پھر میں بھلوا دیا گیا. فابتغوها، اب اس کو تلاش کرو. کب؟ فی العشر الاواخر، آخری 10 دنوں میں. وابتغوها فی کل وتر، اور تلاش کرو اسے ہر طاق رات میں. وقد رأیتنی اسجد فی ماء وطین، اور میں نے دیکھا خود کو کہ میں سجدہ کر رہا ہوں پانی اور مٹی پر. فاستحلت السماء فی تلک اللیلہ، اور آسمان اس رات برس پڑا. فامطرت، یعنی خوب بارش ہوئی. فوقف المسجد فی مصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ٹپک پڑی، وقفہ ٹپک پڑی، المسجد مسجد، فی مصلی نماز کی جگہ پر، النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. کب ٹپکی؟ لیلۃ 21، 21ویں رات کو. فبصرت عینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونظرت الیہ، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کی طرف دیکھا. انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طینا وماء، کہ آپ صبح کے وقت جب سلام پھیر کے گھر جا رہے تھے تو آپ کا چہرہ جو تھا وہ کیا تھا؟ بھرا ہوا تھا. طینا، مٹی سے، وماء، اور پانی سے. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوا، کیونکہ ایک اور روایت میں ہے نا وابتغوا، تو حضرت عائشہ کی روایت میں کیا ہے لفظ؟ التمسوا. وحدثني محمد اخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الاواخر من رمضان ويقول تحروا. تیسری روایت میں کیا ہے؟
تحرو، ایک میں وابتغوا، ایک میں التمسوا، اور تیسری میں تحرو. لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے میں. حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا وہیب حدثنا ایوب عن اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال التمسوها في العشر الاواخر من رمضان لیلۃ القدر، کہ رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. فی تاسعۃ تبقى، جب 9 باقی ہوں. فی سابعۃ تبقى، جب 7 باقی ہوں. فی خامسۃ تبقى، یا 5 باقی ہوں. یعنی تاک راتیں مراد ہے 21ویں 25ویں راتوں میں. حدثنا عبداللہ بن ابی الاسود حدثنا عبد الواحد حدثنا عاصم عن ابی مجلس واکرمہ قال ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہی فی العشر الاواخر ہی فی 9 یمدین، کہ وہ آخری عشرے میں ہے. اور کب ہے؟ کہ جب 9 گزر جائیں. او فی 7 یبقین، یا 7 باقی رہیں، یعنی لیلۃ القدر. تابعہ عبد الوہاب بن ایوب وعن خالد عن اکرمہ عن ابن عباس التمسوا فی 24، تلاش کرو اس کو 24ویں کو. مراد یہ کہ جب 24ویں کا دن گزر جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کافی کچھ نیا سیکھ رہے ہیں ہم. مجھے امید ہے آپ کو فائدہ ہو رہا ہوگا. چلیں جی دیکھتے ہیں کہ کیا فائدہ حاصل کر رہے ہیں ہم. سوال دیکھتے ہیں جی پہلا، اور پھر آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے. یہ حدیث ہم نے پڑھی تھی، حدیث 205 میں. تو آج جمعے کے روزے کے حوالے سے ہم نے پڑھا نا کہ صرف قصدن یعنی سوچ کر جمعے کا روزہ رکھنا افضل ہے کیا. اس حدیث سے کیا بات ساری سمجھ میں آئی؟ میں چاہوں گی کہ وہ ساتھی جنہوں نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی ان کو موقع ملے. آئی فون کے نام سے ہماری کون سی ساتھی شریک ہیں؟ اگر اپنا نام بتائیں. شبانہ. جی شبانہ فرمائیے، کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ جی، جمعے کا روزہ قصدن رکھنا افضل نہیں ہے. جمعے کا اگر روزہ رکھنا ہے تو اس کو ایک اور دن کے ساتھ ملایا جائے. اور دوسرا جمعہ جو ہے، مطلب جو میرے ویسے ذہن میں ہے کہ جمعہ ایک عبادت، خاص عبادت کا دن ہے، تو اس دن روزہ رکھنا اس لیے افضل نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ویسے تو افضل ہے جمعہ بہت سے دنوں سے، لیکن صرف اس سوچ سے کہ کسی دن کو مخصوص نہ کریں افضل سمجھ کے، اس دن کا روزہ جو ہے وہ پرٹیکولرلی منع کیا کہ خالی نہ رکھا جائے. لیکن کیا، چلیں میں اب دوسرا سے سوال کرتی ہوں. تو کیا اگر کوئی کسی وجہ سے روزہ رکھے جائیں، مثلا کوئی وجوہات بھی بتائیں، تو کیا وہ رکھ سکتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ بڑے ہاتھ کھڑے میں. جی ہنا فرمائیے. جی باجی، اگر آپ کی روٹین میں چل رہا ہے یا آپ اپنے کوئی قضا روزے پورے کر رہے ہیں اور آپ رکھتے جا رہے ہیں متواتر، تو آپ رکھ سکتے ہیں جمعے کا روزہ. لیکن صرف جمعے کا روزہ رکھنا وہ صحیح نہیں ہے. جی صحیح سے ایک بتائیں. تو یہ کہ روٹین میں ہے، دوسرا یہ کہ قضا ہے. کوئی اور ایڈ کرنا چاہے گا اس میں کچھ؟ سجدہ اکبر آپ کو میں بتاتی ہوں کہ اگر کوئی ایام بیض کے دنوں میں روزہ آئے یا عرفہ کا روزہ اس دن عرفہ کا دن آ جائے یا نظر ہو تو جمعے کا روزہ رکھنا جائز ہو. چلیں جی ٹھیک ہے. اس میں مثلا عاشورہ کا آ رہا ہے یا نکر کا آ رہا ہے یا کوئی ایام بیز کا روزہ، ٹھیک ہے جی. جزاک اللہ، بالکل صحیح سمجھ آ گیا آپ لوگ. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں برکت فرمائے اور ہمیں رمضان نصیب فرمائے. آپ تو رمضان کے روزے آ رہے ہیں نا، بس دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ بہت اچھے طریقے سے رکھنے کی توفیق دے ہم سب کو انشاءاللہ. اچھا جناب، چلیں جی دیکھتے ہیں نیکسٹ سوال. کون بتائے گا؟ میں جی. بدعت وہ عمل ہوتا ہے جو سنت کو مار دیتا ہے. ٹھیک ہے. عربک بتا سکتی ہے کسی نے اگر لکھی ہو؟ کوئی بتا سکتے ہیں اس کی عربک کیا ہوگی؟ استاذہ نے بتائی بھی تھی. جی امرین بتائیے. البدعۃ تمیت سنت. البدعۃ تمیت سنت. ٹھیک ہے، بدعت سنت کو ڈھانپ لیتی ہے یعنی ختم کر دیتی ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے جناب. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بدعات سے بچائے اور سنت عمل کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک. اچھا جناب، تراویح کا روٹ بتایا گیا ہے. تراویح کسے کہتے ہیں؟ کون بتائے؟
فاطمہ یوسف. میم فاطمہ یوسف بتائیں. سب کو موقع دے کوشش کرتی ہوں دینے کی. جی فاطمہ. ٹھیک ہے. ترویح کہتے ہیں آرام کو. آرام کرنا. ٹھیک ہے, آرام کرنے کو ترویح کہتے ہیں. تو ذرا فاطمہ آپ ہی بتائیں گے کہ تراویح میں کیسے آرام کرنا, کیا مطلب؟ تو بتا فاطمہ, آپ نے بتایا تھا, آپ ہی بتا سکتی ہیں. ٹیچر آرام کرنا یعنی کہ فرض نہیں ہے وہ. ہاں فرض نہیں ہے, ہم اس کو آگے بھی کر سکتے ہیں. نہیں یہ معنی ہماری نہیں ہے. مرضی ہے, فرض نہیں ہے نہ پڑھ. نہ یہ معنی نہیں ہے. ایک میں منٹ بتاؤں مدینہ. میں پوچھتی ہوں ذرا سا رک جائیں. توقیر سے پوچھوں گی. میں آپ کو بتاؤں جس وقت بس اب باقی مائکس بند کر دیں, صرف توقیر سے پوچھوں گی. جی توقیر بتا رہی ہیں. جی ابھی رک جائیں ذرا. توقیر جس وقت مجھے یہ روٹ بتایا, معنی بالکل صحیح فاطمہ نے بتایا تھا. چھٹی کہہ رہی تھی کہ کچھ ساتھی اس سے یہی معنی نکالیں گے, اسی لیے میں نے سوال پوچھا تھا معنی کیسے. جی آپ بتائیے توقیر. تراویح روز سے نکلا, جس کا را ہاتھ سے نکلا, اس کا مطلب ہوتا آرام کرنا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2 رکعت پڑھ کر کے درمیان میں تھوڑی دیر کے لیے کوئی بھی تسبیح پڑھ لینا. یہ ضروری نہیں ہے کہ 4 رکعت کے بعد ایک مستقل تسبیح جو ہماری عادت ہے وہ پڑھیں, لیکن 2 رکعت کے بعد 4 رکعت کے بعد جب آپ کو ہو تو آپ کوئی سی بھی تسبیح پڑھ سکتے. اچھا, اب بالکل آپ نے ماشاءاللہ اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا. تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں, سب نوٹ کر لیں اس کا معنی کیا ہے, مطلب کیا ہے اس کا. مطلب اس سے یہ ہے کہ ہر 2 رکعت کے بعد ٹھہر جائیں, یعنی فوراً نہ کھڑے ہوں اور کچھ بیٹھ جائیں, چاہے تو تسبیح پڑھ لیں, چاہے تو بس بیٹھ جائیں, انتظار کریں اس پہ عمل کے لیے. اور تسبیح پڑھنے تو بہت اچھی بات ہے نا, ساتھ ساتھ کچھ زبان بھی ہلتی رہے, انگلیوں پہ بھی لکھا جائے, ہمارا عمل ہو جائے, فرشتے لکھ لیں. تو ہر 2 رکعت کے بعد ٹھہر کر تھوڑا آرام کر کے اٹھنا. لیکن تراویح پڑھنے سے تھک بھی جاتا ہے نا آدمی, تو اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے خود آسانی کر دی. اب اگر کوئی کھڑا ہو گیا اور اس نے فوراً پڑھ لیا تو یہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی گناہ کا کام کیا, لیکن اس کا جو یعنی طریقہ ہے نا وہ یہی ہے کہ ذرا سا رک کے آرام کر کے پھر نماز پڑھی جائے, اگلی 2 رکعت کے لیے کھڑے ہوا جائے. ٹھیک ہے جناب. خالی جگہ پر کرواتے ہیں. جن ساتھیوں نے بتا دیا ہے ان کے علاوہ اب جو ساتھی جنہوں نے ہینڈ ریز کیا نا, ان میں سے کوئی مجھے بتائے خالی جگہ کون پر کرے گا. باقی سب حمیرہ آپ کریں. جی اگر رمضان کے اندر رات کو قیام کیا جائے تو اسے تراویح کہیں گے, اگر رمضان کے علاوہ قیام کیا جائے تو اسے تہجد کہیں گے, یہ وہ تہجد ہے. اور اگر سو کر اٹھنے کے بعد قیام کیا جائے تو اسے اگر سو کر اٹھنے کے بعد قیام کیا جائے تو اسے تہجد کہتے ہیں. اور سیکنڈ کو کیا کہیں گے؟ اگر رمضان کے علاوہ قیام کیا جائے تو قیام اللیل. چلیں گڈ. قیام اللیل کہیں گے, صلاۃ اللیل کہیں گے, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں نا. قیام کر رہے ہیں آپ رات کو, صلاۃ پڑھ رہے ہیں رات کو. ٹھیک ہے جی, زبردست. یہ وہ سوال ہے, اس کو تو سارے لوگ سب اچھی طرح اپنے پاس نوٹ کر لیں. موسٹ فریکوینٹلی آسک کوسچنز میں سے یہ ہے کہ جی بتائیں تراویح اور تہجد میں کیا فرق ہے, بتائیں جی قیام اللیل اور تہجد میں کیا فرق ہے, کیا میں سو کے اٹھنا میرے لیے ضروری ہے قیام اللیل کے لیے. اس طرح کے بہت سے سوال آتے ہیں. آج استاذہ نے کس قدر خوبصورتی سے ایکسپلین کر دیا. ایک ہی نماز کے نام ہے تہجد, قیام اللیل اور تراویح, بس طریقہ کار کا فرق ہے. ٹھیک ہے, چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں. اب آپ بتائیے, آپ میں سے کوئی بتانا چاہے کہ تراویح سے آج کے سیشن میں آپ کو تراویح کے حوالے سے کیا بات سمجھ میں آئی, یا کوئی اور بات آپ کہنا چاہیں تراویح یا تراویح کے علاوہ. طیبہ حفیظ کچھ شیئر کریں گی؟ جی باجی, تراویح کی یہ سمجھ آئی کہ تراویح کے معاملے میں جو ہمارے ہاں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے, اس کو جو ہے وہ ایسا کچھ نہیں ہے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت کر کے جو ہے وہ 8 پڑھی اور اس کے بعد جو ہے 3 وتر پڑھے تھے. تو ہمارے ہاں جو اس پہ بحث کی جاتی ہے اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے, بلکہ جس کی استطاعت ہو اس کو اتنی پڑھ لینی چاہیے, کیونکہ یہ ایک نفل نماز ہے. ٹھیک ہے جی, طیبہ کو یہ سمجھ میں ہے. کوئی اور کچھ شیئر کرنا چاہیے؟ میں بتاؤں بدیہ. مدیہ بتائیے. مدیہ. باجی مدیہ کے پیچھے ایکو ہے نا, ان سے کہیں ایک ڈیوائس بند کرتے ہیں. مدیہ 2 ڈیوائسز میں سے ایک ڈیوائس بند کریں تو پھر آپ کی بات سنتے ہیں, اتنی دیر کوئی اور کچھ کہہ لیں.
نسیم خان آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ بند کر دی ہے. اب آ رہی ہے آواز؟ ہاں جی اس اب آ میں رہی ہے. اب اس میں یہ ہے کہ یہ مجھے سمجھ میں آیا کہ کم از کم 11 رکعت مجھے سمجھ میں آئی کہ سب سے کم 11 رکعت پڑھنی چاہیے. اور یہ کہ ویسے کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور یہ کہ حضور نے صرف اپنی زندگی میں صرف 3 دن تراویح پڑھی تھی، اس کے بعد انہوں نے تراویح نہیں پڑھی. انہوں نے کہا کہ حضور آئے نہیں تراویح پڑھنے کے لیے چوتھے روز، کہ انہیں ڈر تھا کہ یہ فرض نہ ہو جائے لوگوں کے اوپر. آپ کو یہ سمجھ آیا جناب؟ اگر کسی میں ہمت نہیں ہے، چلے مدیہ آپ سے پوچھتی ہوں، کسی میں ہمت نہیں ہے، بس 11 نہیں پڑھ سکتا، تو وہ نہ پڑھے، قیام اللیل نہ کرے. نہیں، کم بھی پڑھ سکتے ہیں، اس سے کم بھی پڑھ سکتے ہیں. پڑھنی چاہیے، تو ہم یوں کہیں گے کہ سنت یہ ہے، لیکن کسی کو اگر جتنی پڑھنی ہے وہ پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آپ کو. کوئی اور کچھ شیئر کرنا چاہے؟ بچی ایک سوال پوچھنا ہے. پوچھنا جی بجی، جیسے سادہ نے بتایا نا کہ تہجد جو ہے وہ حج سے نکلا ہے، حج، اور یعنی کہ سو کر اٹھنا، دوبارہ اٹھنا، تو کیا یہ مسٹ ہے کہ تہجد کے لیے پہلے سونا ضروری ہے رات کے، یعنی کہ جیسے ہم عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں اور پھر ہم جو ہے نا رات کے تیسرے پہر جب اٹھتے ہیں، تو اس کے لیے تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ دیکھیں ضروری وہ چیز ہوتی ہے جو فرض ہوتی ہے، ٹھیک ہے، باقی سارے نام ہیں. یہی تو آج ایکسپلین کیا گیا. اصل قیام اللیل اہم ہے اور رات کا آخری پہر اہم ہے. جب اللہ سبحانہ وتعالی پہلے آسمان پہ نزول فرماتا ہے، وہ رات کا آخری پہر ہے، اور کہتا ہے، فرماتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، ہے کوئی جو دعا کرے تو مجھے دوں. تو رات کے تیسرے پہر پڑھنا زیادہ افضل ہے. اب رات کے تیسرے پہر اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے، تو اگر آپ پہلے پہر بھی جاگیں گے، دوسرے پہ بھی جاگیں گے، تو تیسرے میں تھک جائیں گے نا. تو پسندیدہ نہیں ہے. پسندیدہ یہ ہے کہ اگر تہجد کے لیے اٹھنا ہے تو تھوڑا نیپ لے لو، سو لو، تاکہ پھر فریش ہو کے اٹھو. لیکن مثلاً کسی شخص کو نیند نہیں آئی، یا وہ کام کرتا رہ گیا، کوئی دینی کا کام کر رہا ہے، کوئی دنیاوی اس کی جاب ایسی ہے یا کچھ ایسا ہے کہ وہ رات کو نہیں سویا اور تیسرا پہر داخل ہو گیا، اس نے کہا میں تہجد پڑھوں. میری بات سن لے پہلے. تو اس نے کہا کہ میں نماز پڑھ لوں، تو وہ قیام اللیل ہوگا. وہ رات کی نماز کا قیام ہو گیا. اب اس کا نام فرق کیا ہے؟ وہ صرف احادیث میں فرق نام ہے. سو کر اٹھا تو اس کو تہجد کہہ دیا گیا، ویسے پڑھ لی تو قیام اللیل اور صلاۃ اللیل ہے. از اٹ کلیئر ہو میرا؟ جی باجی، جی باجی، سمجھ آ گئی. جزاک وہی سیدہ آپ کہیے. میں عید الفطر کے دن روزہ رکھنے والا جو باب تھا ہمارا، اس میں یہ ہے کہ 2 دن ایسے ہیں جن کے روزوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے. رمضان کے روزوں کے بعد افطار کے دن عید الفطر، صرف یہ ایک مینشن نام ہوا، یہ نہیں کہ 3 دن. اور دوسرا وہ دن جس میں تم اپنی قربانی کا گوشت کھاتے، یعنی عید الفطر کا دن. اب یہاں پہ ہم یہ عید 3 دن ہوتے ہیں اور عید الاضحیٰ کے بھی 3 دن قربانی کے ہوتے ہیں. بس ٹھیک ہے، سوال سمجھ میں آ گیا. جزاک اللہ. عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ٹھیک ہے، قربانی کی عید اور جو فطر کی عید رمضان کے بعد عید ہے. انٹرسٹنگ سوال ہے سیدہ کا. جناب یہ 3 دن تو ہم نے بنائے ہوئے ہیں نا. عید کا دن ایک ہی ہے، باقی ایام تشریق ہوتے ہیں جو مینا کے دن ہوتے ہیں حاجیوں کے لیے، اور ہم ایام تشریق کو 3 دن نہیں بلکہ 4 دن تک عید ہوتی ہے ان کی. چوتھے دن کے عصر تک، جب تک قربانی ہو سکتی ہے. یاد رکھیں، ہم قربانی کی عید کے 2 3 4 دن کیوں لیتے ہیں کہ ان دنوں میں قربانی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے دن اگر کسی نے قربانی نہیں کی تو وہ پہلے دن، یعنی وہاں پر حاجیوں کے لیے تو منع ہے نا، اور ایام تشریق میں تو ہے، لیکن عید والے دن سب کے لیے منع ہے، یہاں پر بھی اور وہاں پہ بھی. اس کے بعد کے دنوں میں رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلے. اب یہ اسی طرح عید الفطر بھی آپ دیکھیں کہ 3 دن تک ہم مناتے ہیں، لیکن عید کا دن تو پہلا ہی ہے نا، اگلے دن سے شوال کے روزے آپ شروع کر لیتے ہیں. چلیں آگے پوچھیے اور سوال. کسی نے ایک سوال اور بھی ہے. سوال لکھ کے بھیج دیں سیدہ، تاکہ آپ کا بھلا ہو، کیونکہ پرسنل سوال ہے. لیکن میں چاہوں گی کہ ریفلیکشنز آپ لوگ دے دیں کہ کیا سمجھ میں آیا آج، جو کہ آپ آگے شیئر کریں گے. جی رخسانہ کہیے. جی کس کی تراویح کے بارے میں آپ پوچھ رہی ہیں؟ راوی کہہ لیں، کچھ اور کہہ لیں. تراویح کا سمجھ میں آیا تو بتا دیں. کچھ اور خاص بات آج سمجھ میں آئی ہے جو آپ کو لگا
बहुत फायदा मंद तरावी होगी। की जैसे ये है कि दो है, हजरत अब्बास से रवायत है कि रसूल रकात में रमजान में 20 रकात पढ़ते थे, और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से आप 11 रकात पढ़ते थे। तो अइम्मा का दोनों हदीसों पे अमल है, यानी कि शाफी हजरत उनका 11 रकात वाली पे अमल है, और हजरत अबू हनीफा रहमतुल्लाह का 20 रकात पे अमल है। तो यानी कि इंसान दोनों तरीके इख्तियार कर सकता है। चलिए ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे आते हैं जी, हम जरा से होमवर्क देख तौकीर लेते हैं। तरावी को हाँ, सम अप करना चाहिए, जी अगर आप कहिए, इजाजत दें तो। तौकीर कहिए। देखिए, मैं तरावी को थोड़ा सा सम अप करना चाह रही हूँ। तरावी रा वा हा से निकला, जिसका मतलब होता है आराम करना। हर 2 रकत के बाद थोड़ा सा रुक करके पढ़ना है। तरावी वही नमाज है जो, ये नमाज सिर्फ रमजान में है, जो आया हम सोने से पहले पढ़ लें या सोने के बाद पढ़ लें, ये तरावी ही है। और आम दिनों में सोने से पहले अगर पढ़ते हैं तो सलातुल लैल है, और अगर सो के उठने के बाद पढ़ते हैं तो तहज्जुद है। रकतों का इसका ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन्नत में है कि 4 रकत और फिर 3 रकत। लेकिन उसके अलावा अगर हम पढ़ रहे हैं तो कोई मना नहीं, हम 11 भी पढ़ सकते हैं, हम 13 भी पढ़ सकते हैं, 20 भी पढ़ सकते हैं, इसके लिए कोई मना नहीं है। अच्छा, और उसके बाद कारी कौन हमें पढ़ा सकता है? औरतों को कोई कारी पढ़ा सकते हैं, इवन अगर कारी मेल कारी ना हो तो औरत कारिया भी तहज्जुद की नमाज तरावी की नमाज हमें पढ़ा सकती है। इवन कोई बच्चा भी अगर है तो वो भी तरावी की नमाज पढ़ा सकता है, बशर्ते कि वो कारी हो हाफिज हो। और ये हाफिज हो, सॉरी, हाफिज हो या फिर उसकी किरात अच्छी हो, कुरान का इल्म रखता हो, देख कर हाफिज पढ़ाना हो। चाहिए। तो देख, और जी देख के भी अगर हम अपने घर में पढ़ रहे हैं तो हम कुरान करीम देख करके भी तरावी पढ़ सकते हैं। जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा, अगर तरावी कोई की और नमाज बात, दो रकत है, ये ज़हन में दो रखें, दो ठीक है, रकत है। जी 2 रकत, जी, इसको भी ज़हन में जज़ाकल्लाह रखें। खैर। ठीक है जी, चलिए मैं अब इसको आगे आपको होमवर्क्स बता देती हूँ इंशाल्लाह, जो हम शेयर करेंगे आपके साथ, ग्रुप में कर देंगे। आज आपने जो सीखा वो किसी के साथ शेयर कीजिए, और फिर इंशाल्लाह दौरे कुरान है आपके सामने। शफक दौरे कुरान का जरा फ्लायर दिखाएं और आप ही बता दें इसको। उसके बाद फिर हमारा पोल टाइम है जो कि बुशरा लेंगी। मेरी तरफ से जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जनाब, तो इंशाल्लाह इस रमज़ान जो है वो हम दौरा कुरान कराने जा रहे हैं, और प्लान हमारा ये है कि प्रोग्राम जो है वो हमारा इंशाल्लाह थर्सडे 7 मार्च को जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ने जो है वो इंशाल्लाह रजिस्ट्रेशन अपनी करा ली होगी। ये कोर्स जो है दिस इज़ ओपन टू ऑल, इसकी कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं है, और लिंक्स आपके साथ शेयर कर दिए गए हैं हर किस्म के आपके ग्रुप में। तो काइंडली आपने करना सिर्फ ये है कि ख़ुद को रजिस्टर करना है, और फिर ये है कि आगे आपने अपने बाकी साथियों को जो है वो फॉरवर्ड करना है। और इंशाल्लाह ये जो टाइम है 2:30 से 5 तक का, आपने हर रोज़ जो है ये फारिग रखना है, और इंशाल्लाह ये कि फिर आपसे मुलाकात होगी। अगर कोई आपके सवालात हों इस हवाले से किसी भी किस्म के, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर। और इंशाल्लाह अब हम आगे बढ़ते हैं अपने पोल्स की तरफ, और फिर अगर कोई सवालात होंगे तो मैं यहीं मौजूद हूँ, तो इंशाल्लाह आई विल एड्रेस देम। जी बुशरा, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों ने आज का लेसन भी सुना। उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आज के क्विज पोल की तरफ चलते हैं, देखते हैं आज क्या सवालात हैं हमारे सामने। डिस्प्ले कर दीजिए। जी, आज हमने हदीस नंबर 204 से लेके 239 तक अपना लेसन सुना। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, शाबान की आखिरी तारीख को डैश का रोजा रखा जा सकता है। इसमें इस सवाल के जवाब में हमारे पास 2 ऑप्शंस मौजूद हैं। पहला ऑप्शन है शक, दूसरा ऑप्शन है सबब। क्विज पोल का तरीका हमारा वही है जो हमेशा से हमारा इन क्लासेस में चला आ रहा है कि आप सारे क्वेश्चंस को सुनेंगे, उनमें से राइट आंसर को सिलेक्ट करेंगे, उसको सबमिट कर देंगे, और फिर इंशाल्लाह एंड पे हम आपसे रिजल्ट भी शेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा,
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر صرف ڈیش کے دن کا روزہ رکھنے سے منع کیا ہے؟ آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہفتے کا کون سا دن ہے جس کے روزے سے منع کیا ہے. ہمارا آپشن نمبر 1 ہے جمعرات، آپشن نمبر 2 ہے جمعہ. کوشچن نمبر 3 دیکھتے ہیں. مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف بھی ثواب کی نیت سے سفر کرنا ڈیش ہے. اس میں ہمارے پاس 2 آپشنز ہیں. اجر کا باعث ہے، آپشن نمبر 2 ہے اجر کا باعث نہیں ہے. کوشچن نمبر 4 دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک افضل ترین روزے ڈیش اور ڈیش کے تھے. اس میں ہمارے پاس ہر آنسر میں 2 آپشنز ہیں. ہمارا آپشن نمبر 1 ہے ماہ رمضان اور ماہ رجب، آپشن نمبر 2 ہے ماہ رمضان اور یوم عاشورہ. کوشچن نمبر 5 دیکھتے ہیں. فرض کی ادا کرنا ڈیش جبکہ سنت کی قضا، فرض کی قضا ادا کرنا ڈیش جبکہ سنت کی قضا ادا کرنا ڈیش. آپ کو اس کا حکم بتانا ہے. آپشنز دیکھتے ہیں. آپشن نمبر 1 ہے ہمارا ضروری نہیں، ضروری ہے. آپشن نمبر 2 ہے ہمارا ضروری ہے، ضروری نہیں. سوال کو غور سے پڑھ کے جواب دیجیے گا. کوشچن نمبر 6 دیکھتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے ثابت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز تراویح کو 3 راتوں تک باجماعت ادا فرما کر امت کے لیے اس کو ڈیش قرار دیا. آپشنز دیکھتے ہیں. امت کے لیے اس کو مسنون قرار دیا، امت کے لیے آپشن نمبر 2 ہے امت کے لیے اس کو فرض قرار دیا، آپشن نمبر 3 ہے امت کے لیے اس کو واجب قرار دیا. کوشچن نمبر 7 دیکھتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں، رمضان میں اور غیر رمضان میں ڈیش رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. ہمارے پاس 2 آپشنز موجود ہیں. آپشن نمبر 1 ہے 11، آپشن نمبر 2 ہے 21. کوشچن نمبر 8 دیکھتے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم احادیث کو سن کر آپ نے ان کا عمل بتانا ہے. آپشن نمبر 1 ہے یاد کر لیتے اور اپنے تک رکھتے، آپشن نمبر 2 ہے یاد کر کے ایک دوسرے کو سناتے. کوشچن نمبر 9 دیکھتے ہیں. حدیث مکمل کریں کیجئے. آپ نے اس حدیث کو لیسن کے اینڈ پہ پڑھا ہے. حدیث دیکھتے ہیں. من قام لیلۃ القدر ڈیش غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. اس میں ہمارے پاس 3 آپشنز ہیں. پہلا آپشن ہے ایمانن، دوسرا آپشن ہے ایمانم و احتسابن، تیسرا آپشن ہے ایمانم و سلامن. آپ کو تینوں میں سے رائٹ آپشن کو سلیکٹ کرنا ہے. اس دوران اگر آپ کو دورہ قرآن پروگرام سے متعلق کوئی بھی سوال پوچھنا ہے تو آپ ہماری ایڈمن سے پوچھ سکتے ہیں. سوال پوچھنے کے لیے ہینڈ ریز کیجیے گا. جی جی سعدیہ. سعدیہ. جی میم مجھے یہ پوچھنا تھا، آپ نے ابھی کہا کہ اس کی مطلب رجسٹر کرائیں خود کو نا، لیکن اس جی میں جی کوئی فی نہیں ہے، تو پھر رجسٹریشن کیوں ضروری ہے جب یہ اوپن ٹو آل ہے تو؟ اس لیے کہ کچھ بیسک انفارمیشن تو ہمیں چاہیے ہوتی ہے نا کہ ہمارے ساتھ کون لوگ آن بورڈ ہیں. جی جی بہتر اس لیے بہتر ٹھیک ہے. اس لیے اوکے. تھینک یو. جی طیبہ. جی آپا، میں نے پوچھنا تھا کہ کیا اس دورہ قرآن کا کوئی سرٹیفکیٹ بھی ایشو ہوگا الہدا کراچی سے؟ نہیں، اس کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے. اس کا وہی سرٹیفکیٹ ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اور کیا اس کا طریقہ رجسٹریشن کا وہی ہے جیسے پہلے کورسز کا رہا ہے؟ جی جی بالکل سمپل سا ایک فارم ہے، اس میں بہت ہی بیسک انفارمیشن ہے آپ کی نا، کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کا کانٹیکٹ نمبر اور بس 1-2 اور سوالات. تو آپ نے وہ فارم فل کرنا ہے، سبمٹ کرنا ہے. سبمٹ کرنے کے بعد اینڈ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ واٹس ایپ گروپ کا لنک آ جائے گا. آپ نے بس اس کو کلک کر کے جوائن کرنا ہے. جی ٹھیک. جب تک میں کچھ عرض کروں. جی جی بالکل. یہ جو میری ساتھی نے سوال کیا نا اس کا سرٹیفکیٹ کا، تو آج ہی میں دیکھ رہی تھی الحمدللہ نورین نے میسج شیئر کیا استاذہ کے جو دورہ قرآن کا ہے، تو ہم وہ شیئر کر دیں گے گروپ میں. اگر جو لوگ ساتھی چاہتے ہیں نا ان کو سرٹیفکیٹ ملے تو استاذہ جو کینیڈا سے کرا رہی ہیں نا تو وہ پھر اس میں انرول ہوں اور اس کے اندر پھر وہ اس ٹائم میں ان کو سننا ہوگا، اس کلاس کو فالو کرنا ہوگا.
وہ پھر اس میں MCQs اور وہ ساری چیزیں ان کو مل سکتی ہیں، لیکن وہ ٹائم پھر ہمارے ٹائم سے بہت مختلف ہے نا، وہ رات کا ٹائم ہے، دیٹ از وائی ہم اس کو دوپہر میں کرا رہے ہیں. تو جو انٹرسٹڈ ہوں کہ انہیں سرٹیفکیٹ چاہیے وہ شفق سے رابطہ کر لیں، ان کو وہ میسج بھیج دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، پھر آپ اپنی سہولت دیکھ لیجیے گا. السلام علیکم. جی شبانہ، مجھے ایک بات پوچھنی تھی. جی یہ جو آپ کروا رہے ہیں اب دورہ قرآن، اس کا ٹائم بالکل ہماری مطلب میرے امریکہ میں یہاں سحری کا ٹائم ہوگا. تو اگر میں وہ دوسرا گروپ ٹورانٹو والا جوائن کرنا چاہتی ہوں تو اس کے لیے کوئی لنک اگر مجھے مل جائے. آپ مجھے واٹس ایپ پہ میسج کر دیجیے گا، میں آپ کو بھی بھیج دیتی ہوں. ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے. جی میرے پاس بھی لنک ہے. اور ایک یہ بھی کہ اگر میں لیکچر وہاں سے سن لوں اور یہاں میں اچھا سوری، آئی تھنک آپ کا مائک بند ہو گیا شبانہ. باجی افشین جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے معلوم نہیں کہ ٹورانٹو والے کی کیا ڈیٹیل ہے، جیسے آپ کی ڈسکشن ہوتی ہے یا کوئز ہوتے ہیں وہاں ہوں گے یا نہیں. تو میں وہاں سے لیکچر سن لوں اور یہاں میں اینڈ پہ پھر میرے پاس ٹائم ہوگا سحری کے بعد کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جوائن کر لوں، پارٹیسپیٹ کر لوں وہاں سے سننے کے بعد. آپ دیکھ لیجیے گا، وہ تو ایک پھر پراپر رجسٹرڈ کورس کی طرح کرایا جا رہا ہے نا. اچھا جی جی پھر آپ اس کو کمپلیٹ، اگر آپ وہاں جوائن کریں تو پھر وہیں کمپلیٹ کریں، پھر آپ دو جگہ پہ نہ بٹیں. اچھا اس طرح ٹھیک ہے سے آپ ڈیوائیڈڈ رہیں گی نا. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں اگر ہم یہاں پر اس کو سننا شروع کریں گے لیٹ نائٹ اور پھر سنیں گے اور ساری ایکٹیویٹی کریں گے تو ہمارے لیے تو پھر وہی بہت رات کا وقت کم بچ جائے گا کہ ہم سوئیں اور پھر سحری کے لیے اٹھیں نا. جی تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے ہم نے یہ کیا. لیکن اس دفعہ بس نیت یہ تھی کہ ہم بھی وہی کرائیں جو کہ اساتذہ اس سال کرا رہی ہیں نا. ٹھیک تو ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ. آئی تھنک ٹھیک ہے. پھر کوشچنس کو مجھے یہیں تک رکھتے ہیں، باقی آپ سب مجھ سے پھر پرائیویٹ پہ پوچھ لیں بیکاز ٹائم تھوڑا کلاس کا اب اوپر جا رہا ہے. تو ہم جی انشاءاللہ بات پوچھ رہی تھی کہ اگر ہمیں ڈاکٹر فرت نسیم ہاشمی سے کوئی کوشچن کرنا ہے تو کیا ہم ان کو ای میل کر سکتے ہیں؟ ان کا کیا ای میل ایڈریس ہوتا ہے، یا کوئی ان سے ڈائریکٹ سوال، یا مطلب اس حوالے سے آج کے مطلب جو ہم یہ پڑھ آپ رہے اپنا ہیں سوال جی آپ اپنا پرسنل سوال کوشچن مجھے بھی ہو کوئی؟ جی آپ اپنا سوال جو ہے وہ لکھ کر بھیج دیجیے، مجھے بھیج اوکے دیجیے. شکریہ. اوکے اوکے جزاک. جی بشرا اوور ٹو یو نا. چلیں الحمدللہ کوشچنس کے آنسرس کی طرف چلتے ہیں. ہمارا پہلا کوشچن تھا شعبان کی آخری تاریخ کو ڈیش کا روزہ رکھا جا سکتا ہے. اس کا رائٹ آنسر ہے سبب کا روزہ رکھا جا سکتا ہے. کوشچن نمبر 2 تھا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر صرف جمعے کے دن کا روزہ رکھنے سے منع کیا ہے. جمعہ اس کا رائٹ آنسر تھا. ماشاءاللہ 100% ساتھیوں نے اس کا درست آنسر کیا. کوشچن نمبر 3 تھا ہمارا مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف بھی ثواب کی نیت سے سفر کرنا ڈیش ہے. تو اس کا رائٹ آنسر تھا اجر کا باعث نہیں. 80% ساتھیوں نے اس کا درست جواب دیا ہے، لیکن 20% ساتھیوں کو اس میں تھوڑا کنفیوژن ہوا ہے. آپ اس کو دوبارہ سنیں گے جب لیسن کو تو دیکھیے گا. کوشچن نمبر 4 تھا ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک افضل ترین روزے. اس کا رائٹ آنسر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک افضل ترین روزے ماہ رمضان اور یوم عاشورہ کے تھے. کوشچن نمبر 5 تھا ہمارا فرض کی قضا ادا کرنا. اس کا رائٹ آنسر ہے ضروری ہے، جبکہ سنت کی قضا ادا کرنا ضروری نہیں. ماشاءاللہ 99% ساتھیوں کو یہ بات بالکل واضح ہے. کوشچن نمبر 6 تھا ہمارا امام بخاری رحمۃ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی احادیث سے ثابت فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز تراویح کو 3 راتوں تک باجماعت ادا فرما کر امت کے لیے اس کا رائٹ آنسر ہے مسنون قرار دیا. کوشچن نمبر 7 ماشاءاللہ 88% ساتھیوں نے اس کو رائٹ آنسر کیا ہے. کوشچن نمبر 7 دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں یعنی رات کی نماز رمضان میں اور غیر رمضان میں ڈیش رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. تو اس کا رائٹ آنسر ہے 11 رکعتوں سے. کوشچن نمبر 8 تھا ہمارا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم احادیث کو سن کر یاد کر کے ایک دوسرے کو سناتے. بارک اللہ 100% ساتھیوں نے اس کو بالکل رائٹ آنسر کیا ہے.
क्वेश्चन नंबर 9 था हमारा, हदीस मुकम्मल कीजिए। हदीस थी मन क़ामा लैलतल क़द्री, इसका राइट आंसर है ईमानम व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी। माशाल्लाह 78% साथियों ने इसको राइट आंसर किया है, बाकी साथी शायद अरबिक पे इतना ध्यान नहीं गया उनका। चलिए अगली बार इंशाल्लाह ताला आप अरबिक को भी गौर से पढ़ेंगे। इसके साथ ही हमारे पोल्स का वक्त मुकम्मल होता है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।